كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو خوش آمدید. پڑھ رہے ہیں ہم کتاب الصلاۃ بخاری میں، صحیح بخاری میں، اور آج جو حدیث ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہ 806 سے 824 تک ہیں. حدیث نمبر تو مختلف ہو سکتے ہیں مختلف کتابوں میں، لیکن ٹیکسٹ انشاءاللہ آپ کو یہ صحیح بخاری کی سب کتابوں میں مل جائے گا. امید ہے آپ کے پاس کتاب موجود ہوگی، کیونکہ کتاب اور طالب علم، قلم، کتاب اور طالب علم کا ساتھ تو بہت اہم ہے. پچھلی دفعہ جو ہم نے پڑھا کافی کچھ آپ کے ساتھ میں ڈفرینٹ جو پوسچرز تھے اور جو نماز پڑھنے کا طریقہ تھا اس کو بھی ڈسکس کیا تھا. کوئی بات آپ شیئر کرنا چاہیں آج کے سیشن کو شروع کرنے سے پہلے؟ کوئی فائدہ ہو رہا ہے آپ کو؟ کچھ آپ نے اپلائی کیا؟ ہم نے رکوع سجود کی دعاؤں کے حوالے سے بھی پڑھا تھا، تو کوئی اینی ریفلیکشن آپ شیئر کرنا چاہیں تو اپنے ہینڈ ریز کیجئے. انشاءاللہ آپ کو موقع دیتے ہیں بات کرنے کا انشاءاللہ. جی زونی کہیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حدیث سلام پڑھنے سے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ الحمدللہ اپنی نمازوں کو ہم صحیح کر رہے ہیں، اپنی بھی، اور سب میں بچوں کو بھی اپنے بتاتی ہوں، وہ بھی اپنی نمازوں کو صحیح طریقے سے اب کرنے لگ گئے ہیں. الحمدللہ بہت فائدہ ہو رہا ہے اس سے. بارک اللہ فیک میں کہ اللہ تعالیٰ بہت برکت کرے آپ سب کی زندگیوں میں، اور آپ کو ویسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. آمین. کوئی اور بات کوئی ساتھی شیئر کرنا چاہیں؟ کوئی آپ کو مشکل پیش آئی، کوئی سوال، کوئی بات؟ ڈاکٹر وجیہ کہیے. میں اسی میں کلاس میں سیکھا تھا جو اپنے پکچرز کے ساتھ اسکول کا بتایا تھا، اس میں بہت مدد کی تھی ہمیں نماز کی پوزیشنز ٹھیک کرنے میں جہاں جہاں غلطی ہوئی تھی. اور جو پھر ہم نے پچھلی دفعہ اور سجدے کی دعائیں کی ہے، اس سے میری بھی الحمدللہ نماز میں ایک کنسنٹریشن بھی ایک آپ کی اچھی ہوگی کہ آپ اب سوچ کے اور ٹھہر ٹھہر کے زیادہ پڑھنے لگے تھے. پھر میں بہت فائدہ ہو رہا ہے. الحمدللہ بارک اللہ فیکی. اچھا چلیں آپ لوگ یہ بتائیں کہ آپ حدیث سنا رہے ہیں، کوئی آپ میں سے ریفلیکشن دینا چاہے، حدیث کا ٹیکسٹ پڑھ کر سنا رہے ہیں، چیٹ میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں. آپ کو کوئی اس کا فائدہ ہو رہا ہے، کچھ حاصل ہو رہا ہے اس سے؟ کوئی شیئر کرنا چاہیں گے؟ اور کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ کو، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کو کروائی جائے ایکٹیویٹی، نہیں کروائی جائے؟ سعیدہ ذہن آپ کہیے. جی باجی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی سب سے پہلی بات ہے کہ عربی پڑھنے کا جو مزہ ہے وہ جب تک ہم اس کو پڑھیں گے نہیں تو اس کا لطف نہیں آتا، پھر وہ سمجھ نہیں آتا. اور سبحان اللہ وہ اتنی پیاری چیز ہے عربی ٹیکسٹ پڑھنا، متن پڑھنا رسول وسلم کے، کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو فیل بھی ہوتا ہے کہ واقعی وی آر ڈوئنگ سم تھنگ ویری ویری بینیفیشل. سبحان اللہ. اور سب سے مزہ مجھے یہی چیز آتی ہے کہ عربی پڑھنے کا موقع ملتا ہے الحمدللہ. الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے نا، یہ کوئی عام عربی کی کتاب بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو پڑھنے پہ انشاءاللہ کتنی دفعہ آپ اس میں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوں گے نا، اتنی دفعہ درود بھی پڑھنے کا موقع ملتا ہے. اور اتنی دفعہ جب آپ سنتے ہیں تو بھی کہتے ہیں. اپنے ساتھیوں کا بھی سنا کریں، کیونکہ جب آپ ان کا سنتے ہیں تو آپ بھی دل میں درود پڑھتے ہیں. تو وہ جو سلف صالحین کا طریقہ تھا کہ وہ بخاری کو یعنی ہمارے بہت سے ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں کہ لوگ بخاری کو برکت کے لیے پڑھتے تھے، تو برکت مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کیوں، تو رحمت برکت کیوں؟ تو اس کی وجہ وہ درود کا کانسیپٹ بھی ہے نا. سبحان اللہ. سیرش انصاری آپ کہیے. جی باجی میں بھی اپنی ساتھی کی بات سے اتفاق کروں گی کہ حدیث کو پڑھنا ہمارے لیے پہلے بہت مشکل تھا، لیکن الحمدللہ اب جیسے جیسے پڑھنا شروع کرا ہے تو وہ سمجھ میں آتا ہے اس کا ٹیکسٹ پڑھنا. اور حدیث اور قرآن کی جو عربی ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اس کو آپ ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا، لیکن جب تک پریکٹس نہ ہو.
اور دوسری میری آپ سے جو ہے نا یہ بھی ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز اس کا دہرانیہ بڑھائیے، کیونکہ ہم لوگ ہر ہفتے اس کی پریکٹس کرتے ہیں اور خوب زور و شور سے پڑھنے کی اور سنانے کی طلب رکھتے ہیں، تو جزاک پلیز اللہ اس کا خیر. آپ کا دہرانیہ جو ہے کویشچن میرے پاس پہلے بھی آیا تھا سہرش، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک مخصوص ٹائم کے اندر سارا کام کرانا ہے. ہم نے پول بھی لیا اور اس میں بھی ساتھیوں کی طرف سے یہ بھی آیا کہ کئی ساتھی جو ہے وہ اس ٹائم سے آگے جوائن نہیں کر سکتے. ہمیں 5:15 کے اندر ساری چیزیں مکمل کرنی ہے. کئی دفعہ ہمارے پاس ڈسکشن کے لیے اتنا کم ٹائم ہوتا ہے جبکہ ہر حدیث پہ اتنا ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. پھر کوئز پول بھی ہوتے ہیں تو ہم 10 منٹ سے زیادہ نکال نہیں پا رہے ہیں. ان فیوچر ہو سکتا ہے کہ ہم کبھی ٹائم بڑھائیں اس کا، لیکن وہ بھی ہم آپشنل رکھیں گے اگر ہم نے بڑھایا، کیونکہ بہت سے ساتھی جو ہیں وہ نماز کی وجہ سے یا بہت سی اور وجوہات کی بنا پر آگے کنٹینیو نہیں کر سکتے، تو ہمیں سب کو اجتماعی طور پہ دیکھنا ہوتا ہے. میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گی کہ آپ اپنے گروپس بنائیں ایسے ساتھیوں کے جن کو شوق ہے، مل کے وہ اکٹھا ایک دوسرے کو پڑھ کر سنائیں اور استاذہ کی ٹیک جو لیکچر کو دوبارہ سنیں. اگر کسی حدیث میں آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ورڈ آپ کو مشکل لگ رہا ہے، یہ آپ لوگوں کا آپس میں حلقے بنا کے پڑھنا جو ہے نا، مذاکرہ کرنا بھی بہت فائدہ مند رہے گا. ہمارے لیے وقت بڑھانا فی الحال مشکل ہے اور اس وقت کے اندر گنجائش نہیں ہے. شازی اسحاق آپ کہیے. جی السلام علیکم میم. واقعی میں اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے، عربک بھی امپروو ہو رہی ہے الحمدللہ، پڑھنے کا طریقہ بھی آ رہا ہے صحیح بخاری کو. اور دوسرا میم ایک کوشچن تھا میرا کہ آپ نے ایک دفعہ بک اناؤنس کی تھی کہ الہدا کی اس سے پرنٹ ہوئی ہے. میں ایکچولی ابھی آج کل پاکستان آئی ہوں تو مجھے لکیلی آئی ہوں تو مجھے ہے کہ میں وہ بک لے لوں، تو کائنڈلی مجھے اس کا نام یا وہ مل سکتا ہے؟ صحیح بخاری ہے، آپ اس کو کسی بھی الہدا کی قریبی برانچ کے اسٹال پہ اویلیبل ہوگی، نہیں تو سیلز آفس کے اس سے لے لیں آپ. ہم دوبارہ سے بک کا شیئر کر دیتے ہیں جی انشاءاللہ. تھینک یو. میں ایڈمن کو کہوں گی کہ پلیز شفق نوٹ کر لیں کہ گروپ میں دوبارہ شیئر کریں اس کا تھینک یو سو بک مچ. کا نام اور پکچر اور ساتھ کہاں سے یہ لے سکتے ہیں. یہ بات بہت اہم کی ہے شازی نے، کیونکہ میری پچھلے دنوں ملاقات ہوئی 2 ساتھیوں سے، وہ میری ہوم کلاس میں پڑھنے آتے ہیں، تو 2-3 ساتھیوں سے میری ملاقات ہوئی، تو ان میں سے بھی مجھے کچھ ساتھیوں کا لگا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا اس کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شاید مس کر گئے وہ میسج. میں آپ سب کو کہوں گی، دیکھیں میرے پاس وہ کتاب میرے ساتھ ہوتی ہے بالکل. میں اب پڑھا رہی ہوں نا جب آپ کو، اور خود پڑھ رہی ہوں ساتھ خود بھی مجھے پڑھنا ہوتا ہے، تو میں اپنی پرانی بک سے بھی پڑھتی ہوں اور پھر اس جو نئی بک آئی ہے مجھے کوئی ریفرنس دیکھنا ہوتا ہے، کوئی ری چیک کرنی ہوتی ہے اعراب بعض اوقات، تو میں اس سے ری چیک بھی کرتی ہوں اور مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے اس کا. میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گی. اٹس اے ویری ہینڈی بک جسٹ ان 1 والیوم. اس میں بہت سی کتابیں ہیں ایک والیوم میں. ہم نے جو بخاری لی تھی وہ 9 والیوم میں تھی، لیکن اتنی اسپیشل پرنٹنگ میں آئی ہے کہ یہ ایک والیوم میں ہے سارے. تو آپ سب کو میں ریکمینڈ کروں گی آپ ضرور لیں. سعدیہ خالد کہیے. جی میم، مجھے بھی یہی کہنا تھا. یقین کیجیے کہ اتنا زیادہ اچھا افیکٹ آ رہا ہے کہ خود سے جب کوئی ایسے فارورڈ حدیث آ رہی ہوتی ہے تو اس میں سے چند ایک، ابھی تو ہم نے اتنی پڑھی بھی نہیں ہے، ان میں سے چند ایک تو ایسی ہیں جس میں دل کو اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ مجھے وہ اس میں سے کچھ کیا مطلب اچھا سمجھ آ رہا تھا، تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا. اور اسے جو آپ نے مطلب لسننگ کا شروع کیا ہے یہ تو بہت ہی بیسٹ ہے. اور دوسرا یہ بھی الحمدللہ جی، الحمدللہ. یہ بھی میں نے پوچھنا تھا، یہ بک میں نے اپنی بیٹی کے لیے میں نے آرڈر کرنی ہے آج کل میں، تو اس میں اور جو پرانی بکس میں اس میں کوئی ڈفرینس ہے؟ کوئی ڈفرنس نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اس کا ذرا پیپر اس طرح کا رکھا گیا ہے، فونٹ ایسا رکھا گیا ہے کہ بہت بڑے فونٹ میں سے چھوٹے فونٹ میں کیا گیا اس کو، ورنہ تقریباً آلموسٹ ساری چیزیں سیم ہیں. اور اس کوئی کے بھی فرق اتنے نہیں. ہی والیومز آئیں گے جتنے اس کے 1 ہیں؟ والیوم فی الحال 1 والیوم میں آئی ہے، اس میں بہت آگے تک کتابیں کور ہوگی اور ہو سکتا ہے بعد میں کوئی والیوم آئے اس کا، نہیں، وہ لیکن مجھے ابھی تو کہہ ایک رہے تھے والیوم. کہ 2 والیومز آ گئے ہیں، اور وہ آپ بہن ابھی تو نا پہلا آن لائن والیوم جو آپ کتاب الصلاح پڑھ رہے ہیں نا وہ فرسٹ والیوم میں ہے نا، آپ وہ تو لیں، اور اچھا. اگر آپ سیکنڈ لے لیں تو بہت نہیں، اچھی وہ بات ہے. انشاءاللہ میں نے آپ سے پوچھا تھا پہلے بھی، بیٹی آ رہی ہیں آج کل میں جی انشاءاللہ ضرور میں لے لیجیے. نے بارک اللہ فیک. تو لیکن وہ بشرا کہہ آپ رہے کہیں، تھے کہ دوسرا والیوم بھی آ گیا ہے، وہ مجھے یہ بتا تو رہے تھے. آپ لے لیں نا اس کو. لیکن میں تو اس لیے کہہ رہی انشاءاللہ ہوں کہ انشاءاللہ کتاب الصلاح انشاءاللہ جو پڑھ رہے ہیں نا وہ 1 والیوم، میں نے اس لیے کہا کہ وہ پہلا والیوم تو لے لیں نا کم سے کم، ٹھیک ہے تاکہ انشاءاللہ. ابھی تو ٹھیک جو ہے پڑھ رہے ہیں وہ اس کتاب سے پڑھیں، لیکن آگے یہ آئے گی 2 والیوم میں، کیونکہ کچھ آگے کی کتابیں دوسرے والیوم میں ہوں گی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. چلیے جزاک جزاک اللہ. اللہ خیر. تسنیم لاسٹ کمنٹ لے لیتی ہوں آپ کا. جی السلام علیکم باجی. میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے نا حدیث پڑھنے کا،
تو وہ گروپ سے ہمیں مل رہا ہے الحمدللہ کہ دوسروں کو شیئر کرنے میں بھی ہمیں بہت آسانی ہوتی ہے، پھر خود بھی ریڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک پڑھنے میں مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا کلام یا اللہ کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچا رہے ہیں، تو بہت خوبصورتی آ جاتی ہے خود کو پڑھنے میں بھی۔ الحمدللہ یہ جو گروپس کی بات ہے نا، ہمیں مجھے کئی ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں مین کلاس میں سناتے ہوئے آپ کو جھجک ہوتی تھی، لیکن گروپ میں ہم سنا لیتے ہیں۔ تو جناب ہم نے رکھا اس لیے کہ ہو سکتا ہے بڑے گروپ میں سنانے میں آپ کو مشکل ہوتی ہو، تو آپ اپنے چھوٹے گروپ میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ سنا دیں۔ سلمہ صادق کہیے۔ السلام علیکم میم۔ میم ایک تو واقعی یہ ہمارے لیے بڑا ہی وہ سبق آموز ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کر رہے ہیں۔ دوسرا جو یہ لوگ کہتے تھے اچھا یہ ایسے ہوتا ہے یا ایسے ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا، نماز میں ایسے نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ سنی سنائی بات یا جس طرح کہ رفع یدین کا پراپر ہے، تو اکثر ہی وہ جیسے مولوی حضرات کہہ دیتے ہیں ہاں جی کہاں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے رفع یدین کا، یعنی کہ یہ چیز جو ہے اب الحمدللہ یعنی کہ وہ دل سے جیسے سکون ہو گیا ہے کہ ہاں واقعی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں اور یہ چیزیں ہیں، ہم کسی کے پیچھے لگ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں یہ ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے ایک چیز حدیث دیکھ لی ہے تو ہم نے اس پہ عمل کرنا ہی کرنا ہے، اس میں عین کوئی الیقین گنجائش ہی بھی ہو نہیں ہے۔ گیا، دیکھ بھی لی، اور علم جی الیقین بھی ہو گیا، علم بھی حاصل جی کر میم، جی میم، الحمدللہ۔ بارک اللہ فیکی۔ چلے جی یہیں تک کرتے ہیں بات، اور آج بھی استاذہ انشاءاللہ کویسچن آنسرز میں ان چیزوں کو کیٹر کریں گی۔ سوالات ہر دفعہ بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں، ان کو ضرور سنا کریں اور پورے لیسن کو غور سے سنیں، بعد میں انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کریں گے۔ حدیث نمبر 806 سے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا ابو رجاء عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاة اقبل علينا بوجهه۔ حضرت سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا چکتے تھے تو پھر ہماری طرف اپنے چہرے سے متوجہ ہوتے، اقبلہ متوجہ ہوتے، علینا ہماری طرف، بوجہ ہی اپنے چہرے کے ساتھ۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن صالح بن کیسان عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبۃ بن مسعود عن زید بن خالد الجہنی انہ قال صلی لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح بالحدیبیۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ کے مقام پر صبح کی نماز پڑھائی، علی اثر سماء، اثر سماء آسمان کے بعد، یعنی آسمان کے آثار پر، مراد یہ ہے کہ آسمان برس چکا تھا، بارش برس چکی تھی، یعنی بارش برسنے کے بعد مراد ہے یہاں اثر سماء سے۔ کانت من اللیلۃ، جو رات کو برس چکا تھا، یعنی رات کو بارش ہو چکی تھی، تو اس رات کے بعد جو صبح ہوئی اس میں آپ نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی۔ فلما انصرف، جب آپ نے منہ موڑا، اقبل علی الناس، تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، فقالا، پھر فرمایا، هل تدرون ماذا قال ربکم، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ قال اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبح کی میرے بندوں میں سے کسی نے ایمان کی حالت میں، مومن بن کر، وکافر اور کافر بن کر، یعنی کوئی مومن اٹھا کوئی کافر ہو کے اٹھا، وہ کیسے؟ فاما من قال، تو وہ شخص جس نے کہا، مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، ہم پہ بارش برسائی گئی اللہ کے فضل اور رحمت کی وجہ سے، یعنی اللہ کے فضل سے ہم پہ بارش ہوئی، فذلک مؤمن بی، ایسا کہنے والا مومن ہے میرے ساتھ، یعنی مومن ہے۔ اور کافر بالکوكب، ایسا شخص کافر ہے ستاروں کا، یعنی ستاروں کی رحمت نہیں سمجھتا، یہ ستاروں کو سبب نہیں سمجھتا بلکہ اللہ کی رحمت کو سبب سمجھتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءٍ كَذَا، اور جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے جس نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش برسی، کذا و کذا، فلاں اور فلاں، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ، ایسا شخص میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور ستارے پر ایمان لانے والا ہے۔ لہٰذا جب کبھی بارش برسے تو اسے اللہ کی رحمت سے منسوب کرنا چاہیے یا اللہ کی مشیت اور مرضی کے ساتھ، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں ستارے بارش کا سبب بنے ہیں یا فلاں لہریں اور فلاں ہوائیں اور فلاں چیزیں، نہیں، اصل مرضی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اور اسی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ایک دفعہ شرک کی مثال پہ بھی آپ کو یہ بات میں نے سمجھائی تھی
کہ مثلاً اگر کسی کی رات گھر میں چور آئے اور کتا بھونک پڑا اور چور چلے گئے تو صبح اٹھ کر انسان دوسروں کو یہ نہ بتائے، ایسا نہ کہے کہ اگر کتا نہ ہوتا تو چوری ہو جاتی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کے فضل سے چوری نہیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایسا سبب پیدا کیا کہ کتا جو ہے بھونک پڑا، ورنہ بعض اوقات کتا بھی سویا رہتا ہے، وہ بھی نہیں اٹھتا۔ حدثنا عبد الله سمع يزيد قال اخبرنا حمید عن انس قال اخر النبي صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة ذات لیلۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز میں تاخیر کیے، کب تک؟ الی شطر اللیل، نصف رات تک، ثم خرج علینا، پھر ہمارے پاس تشریف لائے، فلما صلی، پھر جب نماز پڑھا چکے، اقبل علینا بوجہہ، متوجہ ہوئے ہماری طرف اپنے چہرے کے ساتھ، فقال، تو آپ نے فرمایا، ان الناس قد صلوا، کہ لوگ نماز پڑھ چکے، ورقدوا، اور سو چکے، وانکم لن تزالوا فی صلاۃ، اور یقیناً تم مسلسل نماز ہی کی حالت میں رہے، منتظرتم الصلاۃ، جب تک تم نماز کے انتظار کرتے رہے۔ باب مکث الامام فی مصلاہ، باب مکث ٹھہرے رہنا الامام امام کا، فی مصلاہ اپنے مصلی کی جگہ پر یا نماز پڑھنے ہی کی جگہ پر، بعد السلامی، سلام کے بعد، یعنی سلام پھیرنے کے بعد اگر ایک امام اپنی ہی جگہ بیٹھا رہتا ہے اور بعد میں اسی جگہ نفل پڑھ لیتا ہے تو ایسا کرنے کی اس کو اجازت ہے، یعنی جگہ سے آگے پیچھے ہو جانا اچھا ہے کہ مختلف جگہوں پر انسان سجدہ دے، ساری جگہیں جو ہے انسان کے حق میں گواہی دیں گی، لیکن اگر ایسا ہو کہ انسان اسی جگہ دوبارہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں گناہ کی بات نہیں ہے۔ وقال لنا آدم حدثنا شعبۃ عن ایوب عن نافع قال کان ابن عمر یصلی فی مکانہ الذی صلی فیہ، کہ ابن عمر جو تھے اسی جگہ پر نماز پڑھ لیتے جس میں انہوں نے نماز پڑھائی ہوتی تھی، فریضۃً، فریضہ، یا پڑھی ہوتی تھی فرض، یعنی جہاں فرض نماز پڑھی ہوتی تھی اس کے بعد سنت نفل بھی وہیں ادا کر لیا کرتے تھے، ایسا کرنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں۔ وفعلہ القاسم، اور قاسم بن محمد نے بھی ایسا ہی کیا۔ وَيُذْكَرُ عن ابی ہریرہ، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رفعہ، انہوں نے اس کو مرفوعاً روایت کیا، یعنی ابو ہریرہ نے رفع کیا، مراد یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، لا يتطوع الامام فی مکانہ، کہ امام جو ہے اپنی ہی جگہ پر نفل نماز نہ پڑھے، ولم یصح، اور یہ روایت جو ہے وہ صحیح کے درجے کو نہیں پہنچتی، یعنی امام بخاری کی شرائط پر پوری نہیں اترتی، اس لیے امام بخاری کا جو اپنا خیال ہے یا اپنا ان کا اجتہاد ہے وہ کس پر ہے؟ ابن عمر کے عمل پر، اور ابو ہریرہ کی مرفوعاً روایت ان کے نزدیک صحیح نہیں، لہٰذا اگر کوئی شخص اسی جگہ پہ فرض کے بعد نفل پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے اس کا جواز موجود ہے۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال حدثنا الزہری عن ہند بنت الحارث عن ام سلمۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سلم یمکث فی مکانہ، حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیر لیتے، یعنی فرض نماز کا سلام مراد ہے، یمکث فی مکانہ، تو ٹھہرے رہتے اپنی ہی جگہ پر، یسیراً، تھوڑی دیر کے لیے۔ قال ابن شہاب زہری کہتے ہیں، فنرا، تو ہم سمجھتے، واللہ اعلم، اللہ جانتا بہتر، لکی ینفذ من ینصرف من النساء، کہ جو عورتیں سلام پھیر چکی ہیں وہ چلی جائیں، یعنی امام زہری نے اس کے بارے میں اپنی رائے کیا ظاہر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اگر اپنی ہی جگہ پر بیٹھے رہتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ آپ عورتوں کے جانے کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ آپ عموماً اپنے جو نفل وغیرہ تھے وہ گھر میں پڑھا کرتے تھے جا کر۔ وقال ابن ابی مریم اخبرنا نافع بن یزید قال حدثنی جعفر بن ربیعۃ ان ابن شہاب كتب الیہ، ابن شہاب زہری نے ان کو لکھا، قال حدثتنی ہند بنت الحارث الفراسیہ، مجھے بیان کیا ہند بنت الحارث نے۔ اب یہ امام زہری کی کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ایک غیر عورت ہیں، انہیں حدیث بتا رہی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کے لیے ایسا انٹریکشن جو ہے منع نہیں ہے۔ ان ام سلمۃ، وہ ہند جو ہے وہ ام سلمہ سے روایت کرتی ہیں، زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں۔ وکانت من صواحباتہا، اور ہند ان کی صحبت میں رہتی تھی، یعنی ان کے ساتھ رہنے والیوں میں سے تھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ازواج مطہرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں کو تعلیم دی، اور ان کے ہاں بھی علم کی مجلسیں اس طرح ہوتی تھی کہ بہت سی خواتین ایک جگہ جمع رہتی، کیونکہ یہاں آپ دیکھیں نا، کانت من صواحباتہا، وہ ان کی ساتھیوں میں سے تھی، ساتھ رہنے والی عورتوں میں سے تھی، اور ساتھ رہنے کا اور مقصد کیا تھا سوائے اس کے کہ وہ تعلیم کے لیے کچھ سیکھیں اور آگے دوسروں کو سکھائیں۔ قالت، وہ کہتی ہیں، کون کہتی ہیں؟ ام سلمہ کہتی ہیں کہ کانا یسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے، فینصرف النساء، عورتیں چلی جاتی، فیدخلن بیوتہن، اپنے گھروں میں داخل ہو جاتی، من قبل ان ینصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اس سے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کے اپنی جگہ سے اٹھتے، یعنی اتنا ٹائم آپ دیتے تھے کہ عورتیں سہولت کے ساتھ چلی جائیں. وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب اخبرتني هند الفراسية وقال عثمان بن عمر اخبرنا يونس عن الزهري حدثتني هند القرشية وقال الزبيدي اخبرني الزهري ان هند بنت الحارث القرشية اخبرته وكانت تحت معبد بن المقداد. زہری کہتے ہیں کہ انہیں ہند بنت الحارث القرشیہ نے بتایا اور وہ معبد بن مقداد کی بیوی تھی. وہ حلیف بنی زہرہ اور وہ بنی زہرہ کے حلیف تھے. وکانت تدخل علی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے پاس جایا کرتی تھیں. کون جاتی تھی؟ یہی. وقال شعیب عن الزہری حدثتنی ہند القرشیہ وقال ابن ابی عتیق عن الزہری عن ہند الفراسیہ وقال اللیث حدثني يحيى بن سعيد حدثه ابن شهاب عن امرأة من قریش حدثته عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابن شہاب کہتے ہیں کہ انہوں نے قریش کی ایک عورت سے یہ بات سنی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی. یہ صرف ایک ہی حدیث کی بہت ساری سندوں کا ذکر ہے تاکہ تقویت ہو سکے اس بات کی. باب من صلی بالناس فذکر حاجتا فتخطاهم. من جو کوئی صلی بالناس لوگوں کو نماز پڑھائے یعنی امام، فذکر حاجتا پھر اس کو کوئی بات یاد آ جائے، فتخطاهم تو ان کو پھلانگتا ہوا، ان کے بیچ میں سے چیرتا ہوا ان کی صفوں کو باہر نکل جائے تو کیا اس کی اجازت ہے؟ یعنی مثلاً اگر ایک شخص آگے سے اٹھ کے پیچھے جانا چاہتا ہے جبکہ باقی سب لوگ جو ہیں وہ صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا ان کی گردنیں پھلانگ کے جا سکتا ہے وہ؟ حدثنا محمد بن عبید قال حدثنا عیسی بن یونس عن عمر بن سعید قال اخبرنی ابن ابی ملیکۃ عن عقبۃ قال صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ. عقبہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ میں. کون سی نماز؟ العصر، عصر کی نماز. فسلم تو انہوں نے سلام پھیرا، فقام مسرعا تو وہ اٹھے جلدی سے یعنی جلدی کرتے ہوئے اٹھ گئے. فتخطى رقاب الناس تو لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے چلے گئے. کہاں گئے؟ الی بعض حجر نسائہ اپنی کسی بیوی کے کمرے کی طرف، یعنی اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے گھر پہ گئے. ففزع الناس من سرعته لوگ گھبرا گئے آپ کی اس جلدی سے کہ آپ اچانک نماز پڑھاتے ہی سلام پھیرتے ہی عموماً بیٹھتے ہیں لیکن بیٹھے نہیں، تیزی سے صفوں کو کراس کر کے گھر چلے گئے ہیں، ہوا کیا؟ فخرج علیہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ان پہ نکل آئے، واپس آ گئے. فرآ انہم قد عجبوا من سرعته تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ لوگ آپ کی اس جلدی سے گھبرا گئے ہیں. فقال تو آپ نے ان کو جواب دیا. دیکھیں نا اب یہ فراست ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صرف لوگوں کے فیس ایکسپریشن سے جان لیتے ہیں کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں، اس وقت یہ کیا محسوس کر رہے ہیں. فقال تو آپ نے فرمایا ذکرت شیئا مجھے ایک چیز یاد آ گئی تھی. وہ چیز کیا تھی؟ من تبرن ایک سونے کی ڈلی تھی، اندنا ہمارے پاس. فکرہت تو مجھے ناپسند ہوا، ان یحبسنی کہ یہ مجھے روک لے. فامرت بقسمتہ تو میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا، یعنی یہ ڈلی تقسیم ہونے سے رک جائے، اس چیز کو میں نے ناپسند کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد امام کا رکے رہنا واجب یا لازم نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے تھے اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارا خیال ہے اس لیے رکتے تھے کہ عورتیں چلی جائیں. اور ایک دفعہ آپ نے اس کے خلاف عمل کیا کہ رکے نہیں، سلام پھیرتے ہی گھر میں چلے گئے اور جا کے وہ ڈلی نکال لائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ رکنا جو ہے اس کی بھی اجازت ہے، اور اگر کوئی اٹھ کے جانا چاہے فوراً تو اس کی بھی اجازت ہے. اور ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ نماز میں اگر کوئی خیال آ جائے، یعنی سوچنا اور بات ہے لیکن آ جانا کہ او فلاں چیز ایسے رہ گئی، اس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، یعنی نماز ہو جاتی ہے. انسان ہے نا، تو انسان کے دل میں بہت سے خیالات آ جاتے ہیں، تو ان خیالات کے آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں، ہو جاتی، لیکن ظاہر ہے کہ خشوع و خضوع کے خلاف ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ ان خیالات کو ہم دور کرتے رہیں. دوسرا کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر جو تھا وہ اختیاری تھا. آپ کے پاس اگر مال ہوتا بھی جو آپ کی اپنی ذاتی ملکیت تھا تو آپ اسے روک کر نہیں رکھتے تھے، بلکہ فوراً ہی لوگوں کو دے دیتے، اس کو پہنچا دیتے، یعنی تقسیم کر دیا کرتے تھے. یہ ایک پسندیدہ عمل ہے. اگر ہمیں بھی توفیق ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم فالتو چیزیں تو کم از کم گھر سے ضروری نکال دیں. فالتو سے مراد یہ ہے کہ مثلاً کپڑے ہیں آؤٹ آف فیشن ہو گئے، پڑے ہیں، یہ سوچتے ہیں اچھا کبھی شاید دوبارہ چھوٹوں کا فیشن آ جائے پھر پہن لیں گے، اور اس آس میں ان کو لٹکائے رکھتے ہیں، الماریاں بھرے رکھتے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں کہ اینٹیکس ہو جائیں گی تو وہ اینٹیکس سب جنت میں پہنچا دیں، وہاں جا کے دیکھ لیں. مجھے کبھی یہ خیال آئے نا کہ یہ ذرا اس کو پرانی یادگار رکھ لیتے، میں کہتی کہ میں نے کوئی ہمیشہ جینا کہ یادگاریں رکھتی پھر رہی ہوں، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ذاتی باتیں یہاں کرنی تو نہیں چاہیے کہ
مجھے پرندوں کا بڑا شوق تھا، تو طوطا ایک دفعہ میرا مر گیا، تو میں نے اس کے پر کو سنبھال کے رکھا کہ میں نے اسے ساری زندگی اپنے پاس رکھنا ہے نشانی کے طور پر کہ میرا طوطا مر گیا تھا. تو اب یہ ہے کہ جب تھوڑا انسان عقل آتی ہے اور سمجھ آتی ہے تو سوچتا ہے کہ طوطا مر گیا تو میں نے بھی مر جانا ہے، یہ کس کے لیے رکھا ہوا ہے. تو ایسی چیزوں کی خواہ ایک ہرس کر کے انسان چیزیں جمع کرتا رہتا ہے. تو اگر انسان بوقت ضرورت ان کو نکالتا رہے تو ایک اینول صفائی آپ رمضان میں ضرور کیا کریں. اور رمضان میں چونکہ ویسے بھی چیزیں نکالنے کا ثواب ہوتا ہے، تو اس وقت ایک الماریوں کا چکر اور ایک جوتے وغیرہ، کپڑے، اور آگے پیچھے کچن میں ہر طرف کچھ نہ کچھ دیکھا کریں. شاید کچھ ایسی چیزیں ہوں جو آپ نے کئی سالوں سے صرف دل کی تسلی کے لیے جوڑ کے رکھی ہوئی ہوں، تو ان کو تھوڑا سا جدائی کا رخ دیں. اور اگر یہ خیال آئے کہ یہ تو میں نے یادگار رکھی ہوئی ہے تو یادگاریں سب آگے پہنچا دیں، تاکہ جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے وہاں جا کے یادگاریں دیکھتے رہیں. کیونکہ جو چیز ہمارے دل کو اس سے بڑی محبت ہوتی ہے، اسے جب ہم نکالتے ہیں تو اس کا عوض بہترین اور خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کہیں اور عطا کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنی ضرورت کی چیزیں بھی سب نکال دے کہ میں بس فقیر ہی اچھا. بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ ورثہ تقسیم ہو ہی نہیں سکتا تھا، انبیاء کو تو اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ درہم و دینار ورثے میں چھوڑیں، اور آپ نے خود بھی فرمایا کہ انا لا نورث ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہی ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ کے بعد وہ صدقہ کیا جاتا، آپ نے اپنی زندگی میں ہی ہر چیز صدقہ کر ڈالی. لیکن عام لوگوں کے لیے کیا حکم ہے کہ جب وہ کچھ دینا چاہیں تو اس میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے ورثاء کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چھوڑ دیں. کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بجائے اس کے کہ بچے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں یا دوسروں کے محتاج ہو جائیں، اس کی نسبت یہ بہتر ہے کہ انسان اپنے بچوں کی ضرورت کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ دے. اسی لیے 1/3 سے زیادہ وصیت کی اجازت نہیں دی گئی اپنے مال میں. لیکن اپنی زندگی میں اگر ایک انسان سمجھتا ہے کہ میرے بچے بھی نہیں ہیں اور بھی کوئی ایسا میرا رشتہ دار ضرورت مند نہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ جمع کرتا رہے، وہ اپنی زندگی میں ہی نکال دے. کیونکہ وہ چیز انسان اپنے ہاتھ سے دیتا، اپنی خوشی سے دیتا، وہ کہیں زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اس کے مرنے کے بعد تو پھر وہ دوسروں کو ملنی ہی ہے. وہ کچھ غریبوں کو بھی مل جائے گی، کچھ رشتہ داروں کو بھی مل جائے گی. اس کا وہ ثواب نہیں اس صدقے کا جو مرنے کے بعد ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ہم عموماً اپنی زندگی میں قرآن نہیں پڑھتے، جب کوئی مر جاتا ہے تو ساری مخلوق کٹھی ہو کے اس کے لیے قرآن پڑھنا شروع کر دیتی. حالانکہ ہونا کیا چاہیے، قرآن اس کا فائدہ جو ہم خود زندگی میں پڑھ جائیں گے، بجائے اس کے کہ دوسرے ہمیں پڑھ کے دیں، پتہ نہیں کیا کریں کیا نہ کریں. جتنا اچھا آپ اپنے لیے پڑھ سکتے ہیں کوئی اور تو نہیں پڑھ سکتا آپ کے لیے. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی میں تو ہم بہت سے کام جب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں میں خود کروں گا، مجھے کسی کا کروایا پسند نہیں آتا. لیکن دین کے معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی اور ہی ہمارے لیے کر دے، اتنی امپورٹنس جو نہیں ہمارے دل میں اس کی. تو اسی طرح جو مال وغیرہ ہے اور جو صدقہ خیرات ہے، تو ہم اس کو اس لیے نہ ٹال کے رکھیں کہ اچھا دوسرے ہمارے حصے کا کر دیں، کہ پتہ نہیں وہ کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے. اور اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں کر دیں جو ردی ہیں اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ نہ کریں. تو وہ اپنے ہاتھ سے دیا ہوا ایک لقمہ بھی کہیں زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ آپ کے مرنے کے بعد مجبوراً آپ کے مال میں سے کوئی نکال کے دے. پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ ہم خود تو کم ہی صدقے خیرات کی طرف، حتیٰ کہ زکوٰۃ بھی نکالنے سے ڈرتے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے مسئلے پوچھتے رہتے ہیں کہ کسی طرح زکوٰۃ ٹل جائے. وہ کہتے ہیں جی بچوں کے نام کر دیں، کچھ اور ہیلے بہانے کہ جس سے زکوٰۃ نہ نکالنی پڑے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. یہ بھول جاؤ کہ اس سے تمہاری کمی آ جائے. جو تمہاری قسمت میں ہے آپ ادھر سے نکالو گے ادھر سے اور پہنچ جائے گا. وہ خود بخود اللہ تعالیٰ اس کا راستہ کھول دے گا. اور مرتا بھی نہیں انسان جب تک کہ اپنے حصے کا کھا نہیں چکتا. ہاں یہ ہے کہ اگر اس نے ابتدائی زندگی میں ضرورت سے زیادہ کھا لیا ہے تو پھر پچھلی زندگی میں خود بخود کٹ لگ جاتے ہیں، اور پھر بھی انسان اتنا ہی کھا سکتا ہے جو اس کی قسمت میں. تو اس لیے دونوں چیزیں ٹھیک ہیں کہ شروع سے انسان اعتدال سے کھائے تاکہ آخر تک کھاتا رہے، نہ کہ ہر چیز پہ پابندی لگ جائے. پھر تو اسی طرح عموماً ہم خود صدقہ نہیں کرتے، لیکن جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں ہم دیگیں پکا پکا کے بانٹتے ہیں. زندگی میں نوکر بھوکے رہتے ہیں، ان کو کھانے کو نہیں دیتے، مرنے کے بعد کچھ اور کر رہے ہوتے. تو یہ ہمارے معاشرے میں اس قسم کے سٹینڈرڈز آ گئے ہیں، ایسی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں کہ جس نے ہمیں حقیقی ضرورتوں کو پورا کرنے سے اپنی بھی اور دوسروں کی بہت دور کر دیا ہے. تو ان سٹائلز کو اور ان طریقوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کی زندگی میں بہت فقر نظر آتا ہے اور بڑی تکلیف بھی بعض اوقات ہوتی ہے کہ اچھا آپ کے پاس یہ نہیں تھا، اور اپنی سب چیزیں پھر بری بھی لگنے لگتی ہیں کہ ہم کن چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نہیں تھا اور ہم یہ کیوں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آفر کی گئی کہ آپ چاہیں تو آپ کے لیے فلاں اور فلاں پہاڑ جو ہے وہ سونے کا کر دیا جائے، لیکن آپ نے اپنے لیے فقر کو اختیار کیا کہ میری امت میں ایسے بھی بہت سے ہوں گے کہ جن کے پاس نہیں ہوگا تو وہ یہ سوچیں گے کہ ہمارا نبی تو بہت امیر تھا، اس لیے اس کے لیے تو بڑی سہولت تھی
کہ وہ یہ اور یہ کام کر لیتے، چونکہ ہمارے پاس تو وہ سب کچھ ہے نہیں، اس لیے ہمیں تو وقت ہی نہیں کہ ہم اپنے کھانے پینے کے لیے کمائی کرنے سے کچھ وقت ملے تو ہم نماز وغیرہ پڑھیں. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی پیٹ بھرے تو نماز پڑھیں، تو نہیں بھرتا تو اس لیے ہم کام کرتے رہتے نماز نہیں پڑھ سکتے. تو اس میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا آنے کے باوجود آپ نے اپنے لیے دوسری چیز کو زیادہ پسند کیا اور دنیا کو حت الوسع تقسیم کر دیا. لیکن وہ آپ کا خاص عمل تھا ہمارے، اور اس میں فرق ہوگا، یہ پھر یاد رکھیے. اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے اور قابل غور ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ مدینہ کے پہاڑوں میں، یہ میں نے خبر کہیں پڑھی تھی کہ اتنا سونا ہے، اتنا سونا دریافت ہوا ہے کہ اگر سعودی عرب کا سارا تیل بھی ختم ہو جائے تو بھی وہ اتنی دولت، اتنی ویلتھ موجود ہے کہ اس سب سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ہے. تو مجھے وہ جب پڑھتی ہوں کہ آپ کے سامنے وہ سونا پیش کیا گیا، آپ نے اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے پسند کیا، تو مجھے یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ اب وہ کانیں اگر سونے کی وہاں پر موجود ہیں اور ان کو انکشاف ہو رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا پیش کرنا صرف ایسا ہی نہیں تھا، بلکہ اس میں بھی ایک حقیقت تھی، اور آپ نے اپنے لیے نہیں، اپنی بعد کی امت کے لیے، اس دور کے ہم جیسے گئے گزرے لوگوں کے لیے باعث اٹریکشن وہ چیزیں رکھ دی. لیکن بہرحال جس کے دل میں یہ ہو کہ میرا اصلی گھر وہ ہے، پھر اس کی خود بخود دلچسپی اس گھر سے کم ہو جاتی ہے اور اس گھر سے بڑھنے لگتی ہے. اور یہی کسی انسان کی عقل مندی کی نشانی ہے، عقل مند ہونے کی، کہ جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے اس کے سجانے کی فکر وہ زیادہ کرنے لگتا ہے بنسبت ہر چیز اس گھر کے لیے. ضروریات تو یہاں بھی پوری کی جائیں گی، لیکن وہ ایک ایسا ہوتا ہے نا کہ العفو، یعنی ضرورت سے زائد بیکار چیزیں جمع کرنے کا شوق وہ پھر ذرا کم ہو جاتا ہے. باب الانفتال والانصراف عن الیمین والشمال. انفتال اور انصراف ہم مانا ہی ہیں کہ دائیں یا بائیں طرف پھر بیٹھنا، یعنی نماز پڑھنے کے بعد دائیں یا بائیں طرف پھر کے بیٹھ جانا یا لوٹ کے بیٹھ جانا، یہ درست ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ بالکل دوسری اپوزٹ ڈائریکشن پہ منہ کر لیا جائے، یا یہ ہے کہ دائیں یا بائیں منہ موڑ لیا جائے. وکان انس بن مالک ينفتل عن یمینہ وعن یسارہ، کہ انس بن مالک جو تھے دائیں یا بائیں دونوں طرف منہ کر لیتے تھے. ویعیب علی من یتوخی، اور اس کو عیب لگاتے تھے جو اختیاری طور پر ایک طرف منہ کر کے بیٹھے. او من یعمد الانفتال عن یمینہ، جو صرف دائیں ہی طرف مڑے. یعنی توخی کا مطلب ہوتا ہے سوچ سمجھ کر کوئی چیز اختیار کرنا، قصد کرنا. یعنی اگر کوئی شخص ارادتاً صرف دائیں طرف منہ کرتا ہے تو یہ بات درست نہیں ہے. نماز کے بعد دائیں طرف منہ موڑ کے بیٹھ جانا یا بائیں طرف موڑنا، دونوں کی اجازت ہے، کیونکہ نماز تو ہو چکی. اب آپ دیکھیں کہ خصوصاً مسجد میں جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو بعض اوقات آپ کے دائیں طرف کوئی آپ کی دوست ہوتی ہے، آپ نماز کے بعد اس سے کوئی ضروری بات کرنا ہوتا ہے، آپ ادھر منہ اس کی طرف کر لیتے ہیں. بعض اوقات وہ بائیں طرف ہے تو آپ کہ نہیں، اب یہ چونکہ بائیں بیٹھی ہے اس لیے جتنا بھی ضروری کام ہے ادھر تو اجازت نہیں. دین میں ایسی سختی نہیں ہے، دونوں طرف برابر ہے اور کسی بھی طرف منہ موڑا جا سکتا ہے. یعنی کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسی اپنے اوپر پابندیاں اور سختیاں عائد کرنا جس کا دین میں کوئی جواز نہیں، یہ دین کو اپنے لیے پھر مصیبت بنانے والی بات ہے. حدثنا ابو الولید قال اخبرنا شعبہ عن سلیمان عن عمارۃ بن عمیر عن الاسود قال قال عبداللہ کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود، لا یجل احدکم للشیطان شیئا من صلاتہ، کہ نہ کرے تم میں سے کوئی ایک شیطان کے لیے کوئی حصہ اپنی نماز میں سے. یرا ان حقا علیہ، کہ وہ دیکھے کہ اس پر لازم ہے، ان لا ینصرف الا عن یمینہ، کہ وہ صرف دائیں طرف ہی مڑے. یعنی ایسا کرنا ایک شیطانی سوچ ہے. لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کثیرن بہت سے اوقات میں، ینصرف عن یسارہ، کہ وہ بائیں طرف سے ہو کے بیٹھتے تھے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مثلاً پیچھے بھی جب مڑنا ہو آپ کو، مثلاً صرف دائیں نہیں منہ کر رہے یا بائیں نہیں کر رہے، بلکہ جیسے آپ نے پیچھے حدیث میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد آگے ہی نہیں دیکھتے رہتے تھے، منہ موڑ کے مقتدیوں کی طرف پھیر لیتے تھے. تو اس موڑنے کے دوران ضروری نہیں کہ رائٹ سائڈ سے ہی ٹرن لے، لیفٹ سائڈ سے بھی ٹرن لیا جا سکتا ہے. مجھے یاد ہے کچھ دن پہلے ہمارے گھر کوئی خاتون آئی، تو ہماری بچیوں نے چائے پیش کی، چینی ڈال کے تو وہ چمچ پھیرنے لگی. معلوم نہیں اس نے اس طرح پھیرا یا اس طرح، مجھے یاد نہیں، تو انہوں نے ٹوکا اس کو کہ تم چائے میں چمچ اس طرف سے پھیرو. تو یہ اس طرح کی چیزیں اپنے اوپر پابندی کر لینا اور سختی کر لینا کہ چمچ گھمانے میں ہم یہ سوچنے بیٹھ جائیں کہ ادھر سے پھیرنی ہے ادھر سے، یہ سختی اسلام نے نہیں کی. جب نماز کے بعد گھومتے وقت دائیں یا بائیں کی کوئی قید نہیں، تو چمچی گھمانے میں کیا قید ہے؟ اس وقت یہ سختیاں آتی ہیں جب دین ہم عقل پہ لے آتے ہیں، تو یہ چیزیں پھر شدت اور ایسی سختی پیدا کر دیتی کہ لوگ دین سے بھاگ جاتے ہیں. اب یہی چیز اگر کسی ایسے شخص کو ٹوکا جائے کہ جس کو ویسے ہی دین نہیں پتا، تو وہ تو ڈر جائے گا دین سے کہ اچھا دین یہ ہے جو مجھے چمچ بھی آسانی سے نہیں گھمانے دیتا. اور ایک چیز مستحب ہے، مثلاً کوئی بھی کام دائیں طرف سے شروع کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے،
لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے یا بھول گیا انسان اور دائیں کی بجائے بائیں سے شروع کر بیٹھا تو اس میں ایسی ریجیڈیٹی جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. ٹھیک ہے آپ ایک افضل چیز کو اختیار کریں لیکن بہت تکلف اس چیز کو اختیار نہ کریں. باب ما جاء فی الثوم النی، کچا تھوم کھانے کے بارے میں. نئی کہتے ہیں کچا. والبصل اور پیاز. والکراس، یہ پیاز ہی کی طرح سے ایک ہوتا ہے سبزی جس کو اردو میں تو گندنا کہتے ہیں. کسی نے کہا کہ یہ ساگ کی قسم ہے یا ہو سکتا ہے کہ وہ لیک ہو، میں کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن بہرحال اس کی بھی اسمیل ہوتی ہے اور اس کو کچا کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے. وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکل الثوم او البصل من الجوع، جس نے تھوم اور پیاز بھوک کے مارے کھا لیا، اب بھی بہت سے غریب بیچارے پیاز کے ساتھ روٹی لگا کے کھا لیتے ہیں، او غیر ہی یا اس کے علاوہ یعنی ویسے ہی کھا لیا، فلا یقربن مسجدنا، تو ہماری مسجد کے پاس نہ آئے. یعنی کچا پیاز اور تھوم کھا کے مسجد میں کوئی نہ آئے. کیوں؟ اس لیے کہ منہ سے ایسی اسمیل آتی ہے جس سے فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہے اور نمازیوں کو بھی اذیت ہوتی. اس سے آپ دیکھیں کہ اجتماعی عبادت اور اللہ کا نام جس محفل میں لیا جائے وہاں پر پاک صاف ہونا، اور اس میں نہ صرف یہ کہ منہ کے اندر سے اسمیل نہیں آنی چاہیے بلکہ کپڑوں سے بھی اسمیل نہیں آنی چاہیے. کیونکہ بعض لوگ جب پیاز وغیرہ کچا کھاتے ہیں تو ان کے پسینے میں بھی بہت شدید اسٹرانگ قسم کی بو آ جاتی ہے جس سے دوسروں کو اذیت ہوتی ہے. اور ایسی محفلوں میں جہاں فرشتے ہوتے ہیں، فرشتے رہ نہیں سکتے وہاں، اور اس سے بے برکتی ہو جاتی ہے، اور جو لوگ پاس بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بڑی اذیت ہوتی. بعض اوقات لوگ شادیوں کے کپڑے بہت ہیوی بنوا کے ان کو گرمیوں سردیوں کی شادیوں پہ پہن کے بغیر دھوئے رکھے چلے جاتے ہیں. اس صورت میں بھی بڑا تکلیف دہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بھی ایک بڑی گیدرنگز ہوتی ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم بہت اوپر اتنا کچھ لگوا لیں کہ پھر اس کو دھونا اور وہ سب مصیبت ہو جائے، تو ذرا ہلکا ہی ہاتھ رکھیں کہ طہارت اور صفائی اور پاکیزگی جو ہے اس کا بھی اہتمام ہو. کیونکہ اصل حسن جو ہے وہ انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے. لباس تو ایک مصنوعی چیز ہے، ٹھیک ہے اس کا اہتمام لیکن حدود کے اندر رہ کے کرنا چاہیے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں فرمایا من اکل من هذه الشجرة، کہ جس نے اس درخت سے کھایا یعنی الثوم یعنی تھوم، فلا يقربن مسجدنا، تو ایسا شخص ہماری مسجد میں نہ آئے. اور مسجد میں نہ آنا رحمت سے دور رہنا ہے، تو رحمت سے دور رہنے کی بجائے ایسے کام سے دور رہنا چاہیے جو ہمیں رحمت سے دور کر دے. حدثنا عبید اللہ بن محمد قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی عطاء قال سمعت جابر بن عبد اللہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مسجدنا، کہ جو اس تھوم میں سے کچھ کھائے تو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے. یغشانا، یغشا کا مطلب ڈھانپنا، یعنی وہ نہ آئے کہ وہ آ کے جگہ مل کے بیٹھ جائے اور لوگوں کو اذیت دیتا رہے. قلت ما یعنی به، میں نے پوچھا آپ کا کیا مطلب تھا؟ قال ما اراہ یعنی الا نیئہ، کہ میرے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب تھا کہ کچا تھوم، کیونکہ پکنے کے بعد اس میں وہ اسٹرانگ اسمیل نہیں رہتی. وقال مخلد ابن یزید ان ابن جریج الا نتنہ، نتن کہتے ہیں بدبو کو، یعنی آپ کی مراد تھی کہ ایسی حالت میں تھوم نہ کھایا جائے کہ جس کے بعد منہ سے اسمیل آتی ہو، یا کھانے کے بعد اگر انسان اوپر سے کوئی ایسی چیز کھا لیتا ہے جس سے اس کی اسمیل ختم ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں. وقال احمد بن صالح عن ابن وهب اتي ببدر قال ابن وهب یعنی طبقا فيه خضرات، کہ آپ کے سامنے ایک تھال لایا گیا. بدر کا معنی تھال ہے. بدر اصل میں کہتے ہیں نا گول بڑے چاند کو، تو وہ جو گول سینی ہوتی ہے یا گول تھال ہوتا ہے اس کو بھی بدر کہا جاتا ہے. قال ابن وهب یعنی طبقا یعنی بڑا تھال، فیہ خضرات جس میں سبزیاں ہوں یعنی ہری سبزیاں. خضر کہتے ہیں ہری سبزی کو، یعنی مراد ہے کچی سبزی. ولم یذکر اللیث وابو صفوان عن یونس قصۃ القدر فلا ادری هو من قول الزہری او فی الحدیث. یہاں پر قدر کا لفظ ہے، قدر کا مطلب ہوتا ہے ہنڈیا. اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ لیث اور ابو سفیان نے یونس سے ہانڈی کا قصہ نہیں بیان کیا. امام بخاری نے یا سعید یا ابن وہب نے کہا میں نہیں جانتا کہ یہ زہری کا کلام ہے یا حدیث میں داخل ہے، یعنی جو آخری بات کی گئی. حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن وهب عن یونس عن ابن شہاب زعم عطاء ان جابر بن عبد اللہ زعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل ثوما او بصلا، جس نے تھوم یا پیاز کھایا، فلیعتزلنا، اسے چاہیے کہ ہم سے الگ رہے، او فلیعتزل مسجدنا، یا ہماری مسجد سے الگ رہے، او لیقعد فی بیتی، اور چاہیے گھر میں بیٹھ جائے۔ وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتي بقدر فیہ قدرات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہنڈیا لائی گئی جس میں سبزیاں تھیں، من بقول، بقل کہتے ہیں ساگ کی قسم جو ہوتی ہے، بقلہا و قصائہا جو قرآن میں بھی آتا ہے۔ فوجد لہا ریحا، تو آپ نے ان سبزیوں میں ایک سمیل پائی، ریح ہوا جس میں بدبو ہو۔ فسأل، تو آپ نے پوچھا، فاخبر بما فیہا من البقول، تو آپ کو بتایا گیا جو بھی اس میں سبزیاں تھیں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، قربوہا الی بعض اصحابہ کان معہ، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو فلاں فلاں صحابی کو جو آپ کے ساتھ تھے اس کو دے دو، یعنی ان کے پاس کر دو، یعنی آپ نے خود نہیں کھایا۔ فلما رآہ کرہ اکلہا، پھر جب آپ نے دیکھا کہ وہ بھی اس کو کھانا ناپسند کر رہے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، کل کھا لو، فانی اناجی من لا تناجی، کیونکہ میں تو اس سے سرگوشیاں کرتا ہوں جس سے تم سرگوشی نہیں کرتے، یعنی میرا اور تمہارا معاملہ مختلف ہے۔ یہاں یہ واضح نہیں کیا گیا تو اس لیے بعض نے کہا کہ فرشتے بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور فرشتے اس جگہ پر نہیں آتے جہاں پر ایسی کوئی چیز ہو، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فرشتوں سے بات کرتا ہوں، یعنی سرگوشی کرتا ہوں، تو اس لیے مجھے ایسی چیزیں کھانا منع ہے، تم لوگ اس کو کھا سکتے ہو۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب آپ حضرت ایوب انصاری کے گھر میں تشریف فرما تھے اور ان کے کھانے میں لہسن تھا، تو آپ نے یہ بتانے کے لیے کہ یہ کھانا حرام نہیں ہے، اس لیے آپ نے کسی اور کو کہا تم کھا لو، تاکہ اگر آپ اسے نہ کھاتے اور کسی صحابی کو بھی کھانے نہ دیتے تو جس سے کیا پتہ چلتا کہ یہ کھانا ہی منع ہے۔ تو ترکاریوں میں سے، سبزیوں میں سے کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو کھانی منع ہو۔ وقال احمد بن صالح بعد حدیث یونس عن ابن شہاب وهو يثبت قول یونس، حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزیز قال سأل رجل انسا، ایک شخص نے حضرت انس سے پوچھا، ما سمعت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصوم، تھوم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فقال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا، من اکل من هذه الشجرہ، جس نے اس درخت سے کھایا، فلا یقربنا او لا یصلین معنا، تو وہ ہمارے قریب نہ آئے یا ہمارے ساتھ نہ نماز پڑھے۔ باب وضوء الصبیان، بچوں کے وضو کا بیان۔ ومتى یجب علیہم الغسل، اور کب واجب ہوتا ہے ان پر غسل کرنا، یعنی لڑکے خاص طور پر، لڑکیوں کا تو بڑا واضح ہے، صاف سی بات ہے کہ جب پیریڈ شروع ہو جائیں تو ان پر غسل لازم ہو جاتا ہے۔ والطہور، اور پاک رہنا، وحضورہم الجماع، اور جماعت میں حاضر ہونا، والعیدین، عیدوں میں حاضر ہونا، والجنائز، جنازوں میں حاضر ہونا، وصفوفہم، اور ان کی صفوں میں کھڑے ہونا کب سے شروع ہوتا ہے؟ حدثنا ابن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبہ قال سمعت سلیمان الشیبانی قال سمعت الشعبی قال اخبرنی من مر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم على قبر منبوذ، سلیمان الشیبانی کہتے ہیں کہ میں نے شعبی سے سنا کہ اخبرنی، مجھے خبر دی ہے، کس نے؟ من مرہ، جو گزرا ایک دفعہ، مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی ایک صحابی نے خبر دی ہے۔ کہاں سے گزرے تھے آپ اس وقت؟ علی قبر منبوذ، ایک الگ تھلگ قبر سے۔ نبذہ کا مطلب ہوتا پھینکنا، اور جو چیز انسان اپنے سے دور پھینک دیتا وہ کیا ہو جاتی ہے؟ الگ ہو جاتی ہے۔ فأمہم وصفوا علیہ فقلت یا ابا عمرو من حدثک، تو اس وقت آپ نے کیا کیا؟ آپ نے امامت کرائی اور لوگوں نے صف باندھی۔ میں نے شعبی سے پوچھا تم سے یہ کس نے بیان کیا؟ فقال ابن عباس، تو انہوں نے کہا ابن عباس نے۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنی صفوان بن سلیم عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ غسل جمعہ واجب ہے ہر احتلام والے پر۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لڑکیوں کے لیے تو عمر جو ہے وہ پیریڈز ہیں، اور لڑکوں کے لیے جب سے ان کو احتلام شروع ہو جائے۔ اب یہ احتلام کیا بلا ہے کہ جب نیند کی حالت میں ان کے جسم سے شہوت کے ساتھ پانی نکلنا شروع ہو جائے، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اب جوان ہو چکے ہیں، یعنی یہ ان کے جسم میں واضح ایک چینج آتی ہے۔ آپ دوسرے سمپل الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آواز خاص طور پہ جب بدلنا شروع ہوتی ہے تو وہ بھی بلوغت کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اس میں خاص طور پر عمر کی کوئی حد مقرر نہیں کی جا سکتی، کچھ بچے جلدی جوان ہو جاتے ہیں، کچھ ذرا دیر سے جوان ہوتے ہیں۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال اخبرنا سفیان عن عمرو قال اخبرنی قریب عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بت عند خالتی میمونۃ
ليلة فنام النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتودأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله جدا ثم قام يصلي فقمت فتودأت نحوا مما تودأ ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم استجع فنام حتى نفخ فأتاه المنادي يؤذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتودأ قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابن عباس ابھی بچے ہی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی. یہاں آپ ایک بات یاد رکھیں کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھنے کے لیے کہنا چاہیے، لیکن اس پر سختی نہیں کرنی چاہیے. 3 سال کا اس کو مہلت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی عادت ڈال لے. 10 سال میں جب بچہ پہنچ جائے تو اس میں سختی کی بھی پھر اجازت مل جاتی ہے والدین کو، تاکہ بلوغت تک پہنچتے پہنچتے وہ بچہ پابند ہو جائے. کیونکہ اگر بلوغت تک اس کو ایسے ہی چھوڑا جائے گا تو یکا یک اس کی پابندی کرنا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا جب بالغ ہو جائے، یعنی لڑکیوں کو پیریڈز شروع ہو جائیں اور لڑکوں کو احتلام ہونا شروع ہو جائے، تو اس کے بعد پھر ان پر نمازیں اور روزے اور باقی احکامات فرض ہو جاتے ہیں اور اس کا اہتمام ضروری ہے. تو اس سے آپ دیکھیں کہ دین میں کتنی تدریج ہے، کتنا گریجولی ایک چیز پر ایک شخص کو لایا جاتا ہے، کتنا سہولت کے ساتھ، کتنی آسانی ہے کہ 7 سال تک تو کوئی فرض ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، کہو بھی نہ. اور آپ دیکھیں گے کہ جو مائیں پڑھتی ہیں ان کو کہنا پڑتا ہی نہیں، وہ بچے خود ہی ساتھ آ کے شروع ہو جاتے ہیں. 7 سال میں کہنا شروع کر دو، 10 میں ذرا سختی کے ساتھ، حتیٰ کہ اگر ایک آدھ لگانی بھی پڑے تو لگا جاؤ، اور پھر اس کے بعد جب بالغ ہو جائیں تو پھر تو چھوڑنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں. اس لیے جو بچیاں پیریڈز کے بعد ان کے روزے چھٹ جاتے ہیں، خواہ ان کی عمر 11-12 سال ہی کیوں نہ ہو، بعد میں ماؤں کو لازم ہے کہ روزے پورے کروا لیں اپنے بچیوں سے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن اسحاق بن عبد الله بن ابی طلحة عن انس بن مالک ان جدته ملیکة دعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعته فاکل منه فقال قوموا فلأصلی بكم. حضرت انس کہتے ہیں کہ ان کی جو دادی تھیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پہ بلایا جو انہوں نے آپ ہی کے لیے تیار کیا تھا. فاکل منه آپ نے اس میں سے کھایا. فقالا پھر فرمایا قوموا کھڑے ہو جاؤ فلأصلی بکم کہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں. فقمت الی حصیر لنا قد اسود من طول ما لبسا تو میں کھڑا ہوا چٹائی بچھانے کے لیے جو سیاہ ہو چکی تھی زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے. فندحتہ بماء تو میں نے اس پہ تھوڑا سا پانی کا ترکاؤ کیا تاکہ فریش ہو جائے. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. والیتیم معی اور یتیم بچہ میرے ساتھ. اب یہ یتیم کا لفظ لا کر کیا بتایا گیا کہ یتیم وہ ہوتا جو ابھی بالغ نہ ہوا ہو، یعنی نماز وغیرہ بلوغت سے پہلے اس کو شروع کروا دینا چاہیے. والعجوز من ورائنا اور بڑھیا ہمارے پیچھے تھیں، یعنی دادی ہماری. فصلی بنا رکعتین تو آپ نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھائی وہ ایک یتیم بچے کے ساتھ، اور حضرت انس ساتھ تھے. لیکن ہمارے ہاں بہت سے فقیر بوڑھے ہو کر بھی یتیم رہتے ہیں، کہتے ہیں یتیم ہوں کچھ مدد کر دیں. تو یتیمی جو ہے بلوغت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. جب بچہ بالغ ہو جائے، سمجھ کو پہنچ جائے تو بس پھر یتیم نہیں ہے اب. حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ قال اقبلت راکبا علی حمار اتان وانا یومئذ قد ناہزت الاحتلام. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے لیکن یہاں احتلام کی بات پھر آ رہی ہے کہ میں ابھی جوانی کے قریب تھا، یعنی ابھی جوان ہوا نہیں تھا لیکن اس حالت کے قریب تھا. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس بمنن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ منا میں کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھا رہے تھے. الی غیر جدار کسی دیوار کے بغیر. فمررت بین یدی بعد الصف میں بعض صف کے آگے سے گزر گیا. فنزلت پھر میں اترا، یعنی گدھی سے اتر آیا. وارسلت الاتان ترتا اور گدھی کو چھوڑ دیا کہ چرتی پھرتی رہے. ودخلت فی الصف اور میں صف میں داخل ہو گیا. فلم ینکر ذلک علی احد تو کسی نے مجھ پر کوئی انکار نہ کیا. یعنی نابالغ بچہ صف میں شامل ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، مراد یہ ہے.
حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروۃ بن الزبیر ان عائشہ قالت اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیر سے عشاء کی نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وقال عیاش حدثنا عبد الاعلی قال حدثنا معمر عن الزہری عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت اعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العشاء حتی نادى عمر قد نام النساء والصبیان، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر سے گھر سے نکلے تو حضرت عمر نے بلند آواز سے کیا فرمایا؟ بچے اور عورتیں سو گئے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عشاء کی نماز میں جب مائیں مسجد میں آتی تھیں تو بچے بھی ساتھ آتے تھے، تو بچوں کو مسجد آنے سے روکا نہیں گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ 2-3 باتیں. ایک تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا افضل ہے. دوسری بات یہ کہ مسجد میں عورتوں کا آنا درست ہے. تیسری بات یہ کہ بچوں کا آنا بھی یا بچوں کو لانا بھی درست ہے. لیکن افسوس یہ کہ اب مائیں تو دور کی بات، باپ بھی مسجد نہیں جاتے، تو بچوں کو کہاں سے عادت پڑے گی؟ ہم نے پہلے ماؤں کو روکا، مائیں گھر بیٹھی تو باپ بھی بیٹھ گئے، تو بچے تو عادت ان کو پڑے گی مشکل. دوسری طرف خسارہ یہ ہوا کہ مسجدیں دہشت گردی کا گھر بن گئی، جس کے نتیجے میں اور ویرانی ہو گئی. تو من ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انه ليس احد من اهل الارض يصلي هذه الصلاة غيركم ولم يكن احد يومئذ يصلي غير اهل المدینہ. حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن عابس کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سنا کہ ان کو ایک شخص نے کہا کیا تم حاضر ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل کر، یعنی تم نے نکلنا دیکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مراد یہ کہ عورتوں کا. قال نعم، ابن عباس کہتے ہیں ہاں میں نے دیکھا تھا. ولولا مکانی منہ ما شہدتہ، اور اگر میں آپ کے اس جگہ نہ ہوتا تو میں نہ دیکھ سکتا، یعنی رشتہ دار نہ ہوتا مراد ہے، یعنی من صغرہ، یعنی ان کے کم عمر ہونے کی وجہ سے. اتل علم الذی عند دار کثیر ابن سلط، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے کیا ہوا نکلے، عطا آپ تشریف لائے، العلم اس نشان کے پاس، الذی وہ جو تھا، کہاں پر تھا، عند دار کثیر ابن سلط، وہ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر تشریف لائے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ ابن السلط کے گھر کے پاس ایک نشان تھا، وہاں پر آپ آئے. پھر کیا ہوا، ثم خطبہ، پھر آپ نے خطبہ دیا، ثم اتى النساء، پھر عورتوں کے پاس تشریف لائے، فوعظہن، پھر ان کو خطبہ دیا، پھر کیا کیا، وذکرہن، اور ان کو بھی نصیحت کی، وامرہن، اور ان کو حکم دیا، ان یتصدقن، کہ وہ صدقہ کریں. فجعلت المرأة تہوی بیدہا، دیکھا کہ عورتیں پھینک رہی ہیں اپنے ہاتھوں سے، الی حلقہا، اپنے جو چھلے ہیں، یعنی حلق ہلکا کہتے ہیں نا سرکل کو، تو چھلا مراد ہے. دوسرا یہ کہ کانوں کی بالی بھی اگر گول ہے تو اس کے لیے بھی حلق استعمال ہو سکتا ہے. تلقی فی ثوب بلال، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں ڈال رہی ہیں. ثم اتی وہو بلال البیت، پھر آپ اور بلال گھر تشریف لے آئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے، یہ حدیث یہاں پر لانے کا مطلب کیا ہے کہ ابن عباس ابھی کم سن بچے تھے، لیکن وہ بھی عید کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا کرتے تھے، اور کیونکہ وہ رشتہ دار تھے اس لیے ان کے قریب رہنے کا بھی ان کو موقع مل گیا، جو کہ سب بچوں کو نہیں مل سکتا. باب خروج النساء الى المساجد باللیل والغلس، عورتوں کا رات اور اندھیرے میں مسجد کو جانا. لیل اور غلس دو باتیں، لیل رات کو کہتے ہیں، غلس اندھیرے کو. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروۃ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت اعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعتمۃ حتی ناداہ عمر نام النساء والصبیان فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما ينتظرها احد غیرکم من اہل الارض ولا يصلی یومئذ الا بالمدینۃ وکانوا یصلون العتمۃ فیما بین ان یغیب الشفق الى ثلث اللیل الاول. عتمہ کا وقت کب تک ہوتا تھا؟ شفق غروب ہونے کے بعد رات کی 1/3 گزرنے تک. اور اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ رات کی نماز بھی عورتیں پڑھ سکتی تھی، اور اگر رات کو جا سکتی ہیں، رات کو نکلنا تو زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو دن کو بھی جا سکتی ہیں، اور دن چڑھے جیسے عید کی نماز ہے اس پہ بھی جا سکتی ہیں. تو ایک عید کی نماز کی بات لا کے انہوں نے کیا بتایا کہ دن کو گئیں، اور اندھیرے کی بات لا کے بتایا خاص طور پر کہ اندھیرے میں بھی گئیں، تاکہ کسی کو یہ نہ رہے کہ جی صرف روشنی میں عورت جائے اور اندھیرے میں مسجد نہ جائے. نہیں، اگر اپنے بچے کو انگلی ساتھ لگا کے جا رہی ہے تو حرج نہیں ہے، شام کے بعد بھی عورت گھر سے بوقت ضرورت نکل سکتی ہے. حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن حنظلۃ عن سالم بن عبد اللہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
اذا استأذنکم نساؤکم باللیل الی المسجد، جب اجازت مانگے تم سے تمہاری عورتیں رات کے وقت مسجد جانے کو، فأذنوا لہن، ان کو اجازت دے دیا کرو. یعنی ایک طرف عورتوں کو اجازت آپ نے خود دے دی، پھر چونکہ عورت تابع ہے شوہر کے، شوہر کی اطاعت ضروری ہے، لہٰذا دوسری طرف شوہر کو بھی کہا تم بھی اجازت دے دیا کرو، میں نے دے دی ہے تم بھی دے دیا کرو، لہٰذا چھٹی کس کو مل گئی؟ ہم کو مل گئی. وہ کہہ رہی ہے مرد حدیث پڑھیں تو بات بنے نا. یہ میں خاص طور پر یہ امام بخاری کی ذہانت پہ حیران ہوتی ہوں کہ انہوں نے رات کا باب باندھا، کیونکہ کبھی کبھی عورتوں کو رات کو نکلنا پڑتا ہے تو بڑی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہیں، کہ یہ کون سا نیا دین آ گیا ہے کہ جو تمہیں راتوں کو بھی اب کہتا ہے گھر سے نکل آؤ. تو بوقت ضرور، سارا سال تو نہ کریں ایسے، لیکن کبھی کبھی رمضان میں ختم کے موقع پہ آپ محروم نہ رہیں. تابعہ شعبہ، پھر امام بخاری اور سندیں بھی لاتے ہیں کہ اس کی مطابقت کی شعبہ نے عن الاعمش عن مجاہد سے عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ حدیث دوسری طرف بھی روایت ہوئی ہے. سوال ہے، حدیث 751 عمران بن حسین نے بصرہ میں حضرت علی کی امامت میں نماز پڑھنے کے بعد کہا کہ انہوں نے ان کو حضور کی نماز یاد کرا دی. کیا عمران اور دوسرے اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ حضرت علی کی نماز ان سے فرق کیوں تھی؟ یہاں نماز کا فرق نہیں بتایا گیا کہ ان کی نماز فرق تھی، کیونکہ نماز میں وہ ان کے صرف اس کو نہیں دیکھ رہے تھے کہ حضرت علی کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. اصل بات یہ تھی جس کو انہوں نے نوٹ کیا تھا، وہ یہ کہ انہوں نے اس انداز سے رکوع، سجدے اور قیام کیے ہیں کہ حضور کی نماز یاد آ گئی، بالکل ایسی جیسے ہم میں سے کوئی کہتا ہے آج فلاں کے پیچھے نماز پڑھ کے حرم کی نماز یاد آ گئی. وہ کیوں ہوتا ہے کہ اس کی قرات یا انداز، یا کچھ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو اتنا خشوع خضوع ہوتا ہے ان کی نماز میں کہ وہ ایک رحمت برستی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور اس میں انسان کا لطف نماز میں اور بڑھ جاتا ہے. یہ آپ واضح فرق محسوس کریں گے. اور بعض اوقات صف میں اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص کھڑا ہے جس کی توجہ نہیں نماز کی طرف، آپ کی توجہ میں بھی فرق آ جائے گا. تو ان لوگوں کا کہنا کہ حضرت علی نے ہمیں حضور کی نماز یاد کرا دی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا خشوع و خضوع اور ان کا قیام اور ان کے رکوع اور ان کے سجدے، ان میں جو کچھ وہ پڑھ رہے تھے اور جو تلاوت انہوں نے کی، تو یوں لگا کہ جیسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس سے مراد صرف اس کا ظاہری رکھ رکھاؤ نہیں ہے، بلکہ وہ سارا انداز اور خشوع و خضوع مراد ہے. سوال ہے، الحمدللہ بخاری شریف پڑھنے سے کافی حد تک نماز میں اصلاح ہوئی، لیکن ابھی مشکل بھی ہو رہی ہے. تشہد پڑھتے وقت پاؤں ٹھیک طرح سے نہیں رکھے جاتے، مشکل ہوتی، اس کا حل بتائیں. یہ مجھے خود مشکل ہوتی ہے، ایک تو جسم بھاری ہونے کی وجہ سے، اور ایک سالوں تک بس ایسے ہی نماز پڑھنے سے کہ جس میں ایک ایک سٹیپ کا خیال نہیں رکھا گیا کہ کون سا کس طرح. لیکن اس کا ایک فائدہ ہوگا جو مجھے ہوا، اور وہ فائدہ یہ کہ نمازیں آہستہ ہو گئیں. وہ تسلی اور وہ خشوع و خضوع جو پہلے کوشش کے باوجود نہیں پیدا ہوتا تھا، جب ایک ایک سٹیپ پہ سنت کو فالو کرنا شروع کیا تو اس عرصے سے میری نماز خود بخود آہستہ ہو گئی. اس سے پہلے اگر ماں کہتی بھی تھی کہ آہستہ پڑھو تو آہستہ ہو نہیں پاتے تھے، لیکن جب وہ پتا چلا کہ اچھا یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے، تو وہ جب سوچنے میں ذرا ٹائم لگتا تھا تو نماز سلو ہو گئی. تو آپ بھی کریں گے تو تھوڑا سلو بھی ہو جائیں گے، خشوع بھی انشاءاللہ آئے گا، اور آپ واضح فرق اپنی کیفیت میں محسوس کریں گے جب آپ پراپر طریقے سے پاؤں اور سجدہ اور ہر چیز کریں. کیونکہ جب ہم لیزی ہو کے سجدہ اور لیزی ہو کے تحیات پہ بیٹھتے ہیں تو دماغ بھی ساتھ ہی سست ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کے بیٹھنے اور کھڑے ہونے کی پوزیشن سے اس کے دماغ کے الرٹ ہونے کا بہت تعلق ہوتا ہے. جب آپ ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں تو آپ کی فیلنگ اور ہو جائے گی بنسبت اس کے کہ آپ بالکل اسٹریٹ بیٹھے ہوں اور آپ کا پوسچر بھی درست ہو. مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اس دنیا سے تعلق نہیں ٹوٹا اور وہ عام لوگوں کی طرح نہیں مرے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہیں کیا جواب دیں. اس میں آپ دیکھیں کہ یہ تو بالکل اسی طرح ایک ٹیکسٹ سکھائی گئی ہے جیسے قرآن پاک کی بہت سی آیات. وہ ایک وحی ہے جو اتر آئی، یہ دعا ہے جو ایک سکھا دی گئی، اس کے بعد ہمیں ایز اٹ از پڑھنا ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے نبی آپ پہنچا دیجئے جو بھی آپ کی طرف اتارا گیا لوگوں کے لیے. تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سن رہے ہیں اور آپ ان کو سنا رہے ہیں اور آپ زندہ ہیں. اور اگر ہم یہ سب باتیں اپنے وہم و گمان سے شروع کر دیں تو جس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم بہت دور چلے جائیں گے حقیقت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح الفاظ میں فرماتے ہیں انک میت و انہم میتون، کہ آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ بھی مرنے والے ہیں. وہ اس موت کی حقیقت کیا ہے کیا نہیں یہ ہمیں نہیں بتایا گیا. ظاہر ہے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ تمام انسانیت سے بلند ہے. آپ کے ساتھ جو آخرت میں معاملہ ہوگا وہ ہر ایک سے منفرد ہوگا. آپ کی جنت ہر ایک کی جنت سے اعلیٰ و افضل ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام عطا کیا اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں صرف وہ مرتبے بتا دیے گئے، یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ اب قبر میں کس حال میں ہیں اور وہ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے، اور زندہ ہیں اور زندگی کیسی ہے، یا موت ہے تو موت کیسی ہے۔ ہم تو صرف ظاہری الفاظ کو دیکھیں گے کہ جب یہ کہا گیا کہ انک میت و انہم میتون، اور ایک اور جگہ پر آتا ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی۔ افا مت، کیا اگر آپ مر جائیں، فہم الخالدون، تو وہ ہمیشہ باقی رہیں گے دنیا میں۔ تو موت جو ہے وہ اس زندگی سے دوسری زندگی کی طرف جانے کا نام ہے۔ ان دونوں صورتوں میں بہت فرق ہے، اور وہاں پر ہر ایک کے ساتھ معاملہ اسی کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ لیکن اس سے اس قسم کی باتیں نکالنا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، پھر تو قرآن کی بہت سی آیتوں سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے، اور ہمیں ان کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ مثلاً اگر یہ کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچائیے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو قبر میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اٹھیے اور لوگوں کو جا کے بتائیے؟ نہیں، آپ نے اپنا دین مکمل کیا، آپ پر نعمت کا اتمام ہوا، اور وہ سب کچھ اپنا فرض ادا کرنے کے بعد اب آپ کسی اور جگہ پر ہیں، وہاں کیا ہے اور کیا نہیں اس کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں، اور ایسی باتوں کی بحث تمہیز میں پڑھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس سے عقائد میں خرابی واقع ہو جاتی ہے جو بعض اوقات انسان کو فائدے کی بجائے نقصان تک پہنچا دیتی ہے۔ یہاں تشہد پڑھ کر شہادت کے لیے انگلی کو کتنی بار حرکت دینی ہے، حدیث میں یہ نہیں پتہ چلتا کہ کتنی بار، ایک دفعہ یا دو یا تین، بس یہ ہے کہ ہلکی ہلکی حرکت دے سکتے ہیں، اور یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اشہد اللہ الہ پہ اللہ پہ اوپر کیا اور الا اللہ پہ نیچے کیا۔ یہ ہم نے خود ہی ایک چیز کو اپنی سمجھ سے ایکسپلین کیا اور پھر اس کو ایک حصہ بنا دیا۔ آپ جب بیٹھے تو بے شک اشہد اللہ پہ اگر اٹھائی ہے تو ضروری نہیں کہ پھر آپ اس کو ایک دفعہ ہی کریں، آپ وقتاً فوقتاً تھوڑا بہت کر سکتے ہیں۔ لیکن بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ اس طرح کرتے رہتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض کو میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ یوں گھماتے بھی ہیں، کیونکہ حرکت کا لفظ آیا نا۔ اب حرکت سے کسی کی مراد اوپر نیچے ہو سکتی، کسی کی دائیں بائیں ہو سکتی، کسی کی گول دائرے میں ہو سکتی، تو یہ صرف سمجھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اصل بات یہ کہ نماز میں کوئی بھی ایسا ایکشن نہیں کرنا چاہیے جس سے نماز بہت زیادہ اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائے، اور نہ صرف یہ کہ اپنی توجہ بلکہ ساتھ بیٹھے کی توجہ بھی کھینچ لے۔ اگر تشہد کے بعد حضرت ابراہیم والی دعا پڑھی جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے، جو رب اجعلنی ہم پڑھتے نہیں، کوئی حرج نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں وہ بھی ہیں، یعنی کوئی بھی دعائیں ان میں سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے حدیث میں تشہد کے بعد دعاؤں کا تو پڑھا، لیکن درود شریف کا نہیں پڑھا، اور جگہوں پر وہ روایات موجود ہیں۔ امام بخاری شاید اس لیے نہیں لائے کہ ان کو کوئی ایسی روایت ملی نہیں ہوگی کہ جو ان کی صحت کے معیار پہ پوری اترتی ہو، لیکن اس کے علاوہ بھی صحیح روایات موجود ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف بخاری میں ہی سب کچھ صحیح ہے اور بخاری کے علاوہ کہیں صحیح ہے نہیں، صحیح مسلم بھی ہے، ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ میں بھی صحیح احادیث موجود ہیں، اس لیے اگر کوئی چیز یہاں نہیں ملتی تو وہاں بھی مل جائے گی۔ نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے کتنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ جتنی آپ میں ہمت اور استطاعت ہو، اور جتنی آپ کو یاد ہو، اور جتنی آپ پڑھنا چاہیں، اس میں قید نہیں ہے۔ کیا تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے ہر قسم کی دعا مانگی جا سکتی ہے، صرف قرآنی دعائیں ہی مانگنی چاہیے؟ مسنون دعائیں مانگنی چاہیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں۔ جب امام سلام پھیرتا ہے تو مقتدیوں کو امام کے دونوں طرف سلام کہنے کے بعد سلام پھیرنا چاہیے، یا جب امام ایک طرف سلام پھیر چکے تو بعد میں مقتدی کو پھیرنا چاہیے، یا امام کے ساتھ ساتھ؟ دونوں طریقے ہو سکتے ہیں کہ امام پھیر رہا ہو تو ساتھ بھی پھیر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، اور یہ بھی کہ اگر وہ پھیر کے وہ بائیں طرف گیا تو اس وقت مقتدی دائیں طرف جائے، یعنی دونوں طریقے ملتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مقتدی کی ابھی ایک آدھ چھوٹی سی بات کوئی رہ جاتی ہے جس کو وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، ذرا سی تاخیر ہو جاتی ہے، تو اس تاخیر میں حرج نہیں، لیکن بہت تاخیر کے امام سلام پھیر کے صف سے بھی نکل چکا اور مقتدی ابھی بیٹھا ہوا ہے کہ میری اتحیات پوری نہیں ہوئی، تو اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، تھوڑی بہت بات جو ہے وہ درست ہے۔ حدیث میں آیا کہ یہ کہنا کہ فلاں تارے کی فلاں جگہ پر آنے سے بارش ہوتی ہے تو وہ اللہ کا منکر ہے۔ کیا محکمہ موسمیات والے جو یہ بتاتے ہیں کہ آئندہ 24 گھنٹے میں فلاں جگہ بارش ہوگی، وہ یہ کہتے ہیں بارش کا امکان ہے، یہ نہیں کہتے ہوتے ہوگی، اور فلاں جگہ نہیں، تو کیا ایسا بھی منکر میں آ جاتا ہے؟ نہیں، یہ تو یہ کہ ایک آلہ جو کچھ بتا رہا ہے اس پہ ڈپینڈ کر کے وہ ایک قیافہ، ایک اندازہ لگاتے ہیں، وہ حتمی یا یقینی بات نہیں کہتے، اس لیے یہ اس میں شامل نہیں ہوتا۔ میں اکثر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتی ہوں تاکہ مکمل دھیان نماز میں رہے، اور اس طرح میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ جب آنکھیں کھولتی ہوں تو میرا دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ پلیز یہ بتا دیں کہ اس سے نماز پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ نہیں، کوئی اثر نہیں پڑتا، آپ پڑھ سکتی ہیں اس طرح۔ سوال ہے، اگر نماز پڑھ چکے اور دعا مانگنے کو دل بھی چاہ رہا ہے لیکن وقت نہیں ملتا تو کیا چلتے پھرتے دعا کر لینی چاہیے؟ اور چلتے پھرتے کی گئی دعا اتنی ہی قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے جتنی کہ جائے نماز پر بیٹھ کر مانگی جانے والی دعا؟
اس میں آپ دیکھیں کہ وہ جو تسبیحات فاطمہ آپ پیچھے حدیث میں پڑھ چکے ہیں اور جن کا اجر اور ثواب بے پناہ ہے، اس کو میں نے گھڑی دیکھ کر پڑھا ہے، 1.25 سے 1.5 منٹ لگتا ہے صرف تینوں تسبیحات پڑھنے میں، اور وہ بھی نہیں کہ بہت تیز تیز، آرام سے منہ سے لفظ ادا ہوتا ہے۔ جہاں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو کیا 1.5 منٹ اوپر نہیں بیٹھ سکتے؟ اگر وہ تسبیحات پڑھ کے صرف آپ اتنا ہی کہہ دیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، گویا آپ نے ایک جامع دعا مانگ لی، سب کچھ مل گیا آپ کو۔ کیونکہ دعا مانگنا فرض نہیں ہے، نماز کا حصہ نہیں ہے، افضل ہے اور قبولیت کا وقت ہے، اس لیے مانگی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر کسی شخص کے پاس 1.5 منٹ بھی نہیں ہے اور مثلا ڈھنڈیا جل رہی ہے یا کوئی دروازہ نوک کر رہا ہے یا کوئی ایسے مہمان آ گئے ہیں، انہیں بعض اوقات ایمرجنسی ہوتی ہے کہ بمشکل آپ نماز پوری کر کے اور فوراً بھاگتے ہیں، مثلا گاڑی چھوٹ رہی ہے، تب آپ کہیں 1.5 منٹ میں ذرا تسبیح کر لوں اور پھر میں گاڑی میں جا کے بیٹھوں گی، تو نہیں، اس صورت میں آپ چلے جائیں اور گاڑی میں بیٹھ کر بھی آپ اپنی تسبیح پوری کر سکتے ہیں، آپ چلتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، آپ ہنڈیا پکاتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک ہی میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما، پہلے قیام کا لفظ آتا ہے کہ وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، وقعودا بیٹھ کر، وعلی جنوبہم اور لیٹ کر۔ تو اس صورت میں مثلا آپ کو بہت نیند آ رہی ہے اور آپ نے بمشکل سلام پھیرا اور آپ سوچتے ہیں کہ اب لیٹ کے آپ یہ تھکے ہوئے ہیں، کوئی حرج نہیں، ہر صورت میں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کون بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو زیادہ ثواب ہے اور جائے نماز پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، نہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون دل کی کس حضوری کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے۔ کسی حافظ صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حکم کے ساتھ قیامت کے دن مختلف سزاؤں کا ذکر کیا ہے جبکہ نماز کا حکم دیا گیا ہے، مگر پورے قرآن میں اس کے ادا نہ کرنے کی سزا کا کوئی حکم نہیں۔ میں نے خود بھی کوشش کی، پوری طرح تو نہیں، مگر جہاں کہیں بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے کی سخت سزاؤں کا ذکر ہے، نماز کا سختی سے ادا کرنے کا حکم ہے مگر ادا نہ کرنے کی سزا کا حکم نہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ عموماً میں ایک عام بات آپ کو بتاؤں کہ جب بھی کوئی شخص آپ سے سوال کرے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ آپ پہ حملہ آور ہو رہا ہے یا آپ کو نیچے دکھانا چاہتا ہے۔ جب کوئی سوال کرتا ہے آپ سے، آپ اس کو بہت ٹھنڈے دل سے سنیں، اس میں خوف زدہ نہ ہو، جذباتی نہ ہو۔ بہت سارے لوگ صرف اپنی سیٹسفیکشن چاہتے ہیں، ایک بات جاننا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بھرپور کوشش کریں کہ ان کو جواب دے سکیں، لیکن گھبراہٹ کے بغیر۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف آپ کو تنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو زج کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ستانا چاہتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اگنور کر جائیں تاکہ انہیں مزید موقع ہی نہ ملے ستانے کا، لیکن اس کے باوجود اگر وہ نہیں باز آتے تو اس صورت میں ان کو پھر اگر خود سے دلیل نہیں معلوم تو کسی اور سے معلوم کر کے دی جا سکتی ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھ کے لوگوں کے جواب دیں تو آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوگی اور آپ پریشان نہیں ہوں گے اور سوال کو ایک اپنے لیے چیلنج یا مصیبت نہیں سمجھیں گے۔ اور اس میں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نامکمل انسان ہیں، ہمارا علم بھی کامل نہیں، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ ہمیں علم میں سے بہت تھوڑا ملا ہے۔ جواب دیتے وقت ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی ان سے نمبر نہیں حاصل کرنے، نہ کسی سے تعریف حاصل کرنی ہے، نہ کسی سے کوئی مفاد حاصل کرنا ہے۔ ہم کو اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے کہ ہمیں اگر دوسروں سے کچھ بات زیادہ پتہ ہے تو وہ پہنچا دینی، اور اگر ہمیں نہیں پتہ تو اس میں شرمندہ ہونے کی یا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، آسانی اور اطمینان کے ساتھ معذرت کر لینی چاہیے کہ مجھے نہیں معلوم۔ امام مالک کے دور کا واقعہ ہے، ایک شخص نے کسی سے کچھ سوال پوچھے تو اس نے کہا کہ یہ سوال تم اگر امام مالک سے جا کے کرو تو تمہیں ضرور جواب مل جائیں گے۔ تو بڑی امید لے کے امام مالک کے پاس آیا، جو کئی سالوں سے وہ حدیث کا درس دے رہے تھے، اور اس نے ایک سوال پوچھا تو امام مالک اطمینان سے کہتے ہیں لا ادری، مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ میں تو اتنی تعریف سن کے آیا ہوں اور یہ کہتے ہیں نہیں پتا۔ وہ دوسرا تیسرا کئی سوال، اور سب سوالوں کے جواب میں وہ یہی اطمینان سے کہتے ہیں کہ مجھے اس کا نہیں پتا۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ کیا ہر شخص کو ہر بات پتا ہونا ضروری ہے یا لازم ہے؟ تو اس سے ہماری شان میں فرق نہیں آتا، اور اگر ہم تواضع اختیار کر ہی لیں اور اللہ کی خاطر کریں تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی عزت اور بڑھا دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اور بلندی دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے تواضع کیا ہے؟ کہ اللہ کے ڈر سے انسان کسی کو غلط بات نہ بتائے کہ ہاں اب میری یہاں پر بےزتی ہو جائے گی، اس لیے اب عزت رکھنی ہے، چاہے جھوٹی بات ہے، غلط ہے، بس میں کچھ نہ کچھ بتا دوں۔ نہیں، اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کے سامنے اپنی عزت بنانے کی کوشش کی تو وہ عزت نہیں بنی رہے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا اطمینان سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی میں تو ابھی طالب علم ہوں، میرا تو علم بہت ناقص ہے، میں اس بات کو نہیں جانتی۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کسی اور سے معلوم کرنا چاہیں تو کر لینا چاہیے تاکہ کسی کے سوال سے آپ کو بھی فائدہ ہو، کیونکہ صحابہ کرام بعض اوقات اس بات کے لیے ترستے تھے کہ کوئی اچھا سمجھدار انسان آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تو ہمیں بھی اس کا جواب مل جائے، کیونکہ بہت زیادہ سوال کرنے سے منع کیا گیا تھا صحابہ کرام کو۔ یہاں جو سوال ہے
اگر آپ اس کو ٹھنڈے دل سے قرآن پاک پہ غور کریں تو آپ کو نماز چھوڑنے کی سزا کا بھی ساتھ ہی علم ہو جائے. مثلا ایک جگہ پر آتا ہے کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، کہ جنت میں وہ مجرموں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ جہنم میں تمہیں کیا چیز لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، تو کہیں گے ہم نماز پڑھنے والے نہ تھے. ایک اور جگہ پر آتا ہے فویل للمصلین. ایک اور جگہ پر آتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فلاح کا دار و مدارس. تو ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن میں سزا نہیں ہے، قرآن میں سزا موجود ہے. ایک اور ٹرینڈ جس کو توڑنا ضروری ہے وہ یہ کہ ہر بات کا جواب صرف قرآن میں نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے. آپ کی سنت اور آپ کی زبان سے بھی بہت سی چیزوں کی سزا کا ذکر ہوا ہے، اس کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے دین کو سمجھنے کے لیے. بجائے اس کے کہ ہم بہت زیادہ اپنی عقل استعمال کریں تو عقلی جواب سے پہلے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے استفادہ کریں. اگر کوئی جواب وہاں مل جاتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے. سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھو کہ نماز پڑھتا ہوں، اور احادیث میں بیان کردہ طریقہ نماز سے پتہ چلتا ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. تو پھر ہم لوگوں میں یہ بات کس طرح سرایت کر گئی کہ مرد اور عورت کی نماز میں بہت واضح فرق ہے؟ عورتوں کی اکثریت زمین سے جڑ کر خوب سمٹ سمٹا کر نماز پڑھتی ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی موجودگی میں علماء کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے تھی. علماء کو بھی اپنی رائے سے حدیث کی طرف رجوع کر لینا چاہیے تھا، مگر آج تک لوگ اسی طریقے پر چلے آ رہے ہیں جبکہ صحیح احادیث موجود ہیں. اب یہ تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جو اپنے طریقے پہ جمے ہوئے ہیں. میں تو بار بار آپ کو یہی کہتی ہوں کہ ایک بندہ مومن کا دل کمپس کی سوئی کی طرح ہے کہ وہ اپنے رب کو چاہتا ہے، کہ رب کی تلاش ہے اس کو، اور جدھر رب کی رضا ہے وہ اسی طرف گھوم جاتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ کون کیا کر رہا ہے. لیکن اگر کسی کی یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ استاذہ کے علم و عمل میں برکت فرمائے اور ہمیں بہت اچھی چیزیں جو ہم سیکھ رہے ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم فقہنا فی الدین، ہمیں اللہ تعالیٰ علم کا، دین کا فہم عطا فرمائے، فقہ میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے. اچھا جناب، اب ایسا ہے کہ دیکھتے ہیں آج کیا پہلا سوال ہے. سوال ایک ہی ہے ہمارا آج آپ سے، اور باقی پھر انشاءاللہ ہم آپ سے آپ کے ریفلیکشن لیں گے. یہ آپ کے سامنے موجود ہے اسکرین پر ہمارا پہلا سوال. اس میں جو یہ پرپل کلر میں اقبل علینا بوجہہ ہے نا، اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے اور حدیث کو مکمل کرنا ہے. تو عالیہ اختر آپ کریں گے؟ عالیہ اختر. جی. سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز پڑھا چکتے تو ہماری طرف منہ کرتے. ٹھیک ہے، تو ہماری طرف منہ کرتے ہیں. ہماری سے مراد کون ہے یہاں؟ مقتدی. جی شاباش، جو آپ کے بارک پیچھے نماز فیک. پڑھا کرتے تھے. بالکل. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً امام پلٹ کر بیٹھ جاتے ہیں تو اسی سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جناب، دکھا دیں جی جناب، جواب دکھا دیں. بالکل درست. اچھا، اب یہاں سے آگے جو میں ایک بات کرنے جا رہی ہوں نا، وہ سب نے بہت غور سے سننی ہے. یہ آپ کے سامنے ایک سوال ہے، یہ پچھلی کلاسز میں ڈسکس ہوا تھا. استاذہ سے کسی نے سوال کیا تھا، ڈائریکٹ حدیث میں تو نہیں تھا، کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا ہم جب سجدہ کریں تو کیا ہمیں اپنے آگے کوئی چیز رکھنی چاہیے، کوئی میز رکھنی چاہیے، کوئی تختہ رکھنا چاہیے. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آپ رکھ لیں کچھ. اچھا، یہ اس سوال پر مجھے بعد میں سوال بھی پوچھا گیا، تو ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہ آپ کو اس پر مزید اس پر ڈسکس کریں اور بات کریں. جس وقت استاذہ نے بخاری پڑھائی اس وقت انہوں نے یہی اس کا جواب دیا کہ بہتر ہے کہ کوئی میز رکھیں، کوئی تختہ رکھیں جس پر سجدہ کریں. لیکن جب انہوں نے حی علی الصلاۃ بعد میں اب کچھ عرصے پہلے پڑھائی ہے، اور ماشاءاللہ علم کی ترقی تو انسان کے علم کی ہوتی رہتی ہے، اور استاذہ بھی ماشاءاللہ مسلسل خود بھی سیکھتی جا رہی ہیں، بہت پڑھتی ہیں، بہت ریسرچ کرتی ہیں، اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں بھی جب بہت سی حدیثیں سامنے آئیں تو جو بہتر رائے نظر آئی اس کو انہوں نے لیا، اور پھر انہوں نے حی علی الصلاۃ میں جو رائے پڑھائی اور پھر نماز نبوی میں بھی پڑھائی وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ دکھائیں. یہ حدیث جو آپ کے سامنے ہے اس کو دیکھیے. آپ میں سے کوئی اس کو پڑھے گا؟
فرزانہ حبیب آپ پڑھیں گی؟ پڑھ سکتی ہیں اس کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکڑی یا تختہ یا تکیے پر سجدہ کرنے کی ممانعت۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب میں سے ایک بیمار آدمی کی عیادت کرنے کے لیے نکلے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک لکڑی پر نماز پڑھ رہا ہے اور سجدہ کرتے وقت اپنی پیشانی اس پر ٹیکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا تو اس نے لکڑی پھینک دی اور تکیہ پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ہٹا دو، یعنی تکیے کو۔ اگر تمہیں زمین پر سجدہ کرنے کی طاقت ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اشارے سے پڑھ لو اور اپنے سجدوں کے لیے اپنے رکوع کی نسبت زیادہ جھکو۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ جی جناب، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ سلسلہ احادیث صحیحہ میں یہ حدیث ہے البانی کی جو تخریج ہے ان میں سے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ کیا بتاتی ہے کہ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ منع کیا کہ کسی چیز کو سامنے نہ رکھا جائے اور اس پر ٹیک لگا کے سجدہ نہ کیا جائے، اور استاذہ نے اسی کو اب پڑھایا ہے نماز نبوی میں بھی، اور اس کے علاوہ اس میں بھی حی علی الصلاۃ میں بھی۔ تو اب اس کو انشاءاللہ آپ نے اس کو سمجھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اسی حدیث کے مطابق ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ آپ کی پچھلی دفعہ سوال بھی آیا تھا تو ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم اس کو ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے حی علی الصلاۃ نہ بھی پڑھا ہو سکتا ہے نماز نبی نہ پڑھی ہو، صرف بخاری ہی انہوں نے پڑھی ہو، تو ان کو ہم یہ واضح کر دیں اس حدیث کو۔ جزاک اللہ خیر۔ تو جناب اب آپ کے لیتے ہیں ہم ریفلیکشنز۔ جی جناب، آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو یہ آپ کا ریفلیکشن ٹائم ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ دکھائیے۔ آپ ہینڈ ریز کرتے جائیں، میں ان کو پہلے موقع دوں گی جنہوں نے ابھی تک بات نہیں کی۔ فرد مسعود آپ کہیے۔ فرد مسعود اپنا مائک کھولیے۔ کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی وہ شاید مائک نہیں جی کھولا۔ آ رہی ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، سعیدہ اکبر آپ کہیے۔ جی السلام علیکم۔ آج جو لیسن پڑھایا ہے اس میں جو چھوٹی چیزیں تھی نا جن کو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں، جیسے کہ 1.5 منٹ لگتے ہیں تسبیح فاطمہ میں اور ہمیں ہمیشہ ہی جلدی ہوتی ہے، اور ہم نے یہ سوچا بھی نہیں کہ قرآن ہی اس کا جواب دیتا ہے، حدیث ہی ان چیزوں کی جواب دیتی ہے، اور استاذہ نے جب اپنے طریقے سے بتایا تو وہ گہرائی اتنی ہو گئی ہے، یقین کریں کہ میرا دل چاہتا ہے میں اب مزید جب دعا کروں ان کو بھی اپنی نماز میں یاد رکھوں، اس لیے کہ انہوں نے ہر فکر ہر چیز ختم کر دی، کمپلیٹ کر دی۔ اللہ ان کے علم میں اضافہ کرے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ علم کا آپ کے بھی اللہ علم میں برکت فرمائے۔ فرحانہ شکیل۔ فرحانہ شکیل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے جب سے میں نے یہ پڑھا ہے نا کہ سنت رسول کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے، نماز تو الحمدللہ پہلے بھی پڑھتے تھے، لیکن جب سے اس طریقے سے نماز پڑھنی شروع کی ہے نا کہ جہاں پر اللہ اکبر کہنا ہے، یہاں یہ دعائیں مانگنی ہے، تو نماز میں بہت زیادہ خشوع و خضوع آ گیا ہے، اور اس سے یہ بھی فائدہ ہے کہ دھیان کہیں اور نہیں جاتا، دھیان اللہ صرف تعالیٰ اگر استقامت نصیب فرمائے آپ کو۔ یہاں پہ یہ پڑھنا ہے، اب یہ پڑھنا ہے، اب یہ دعا پڑھنی ہے، اور یہ ایسے اس سے پورا دھیان نماز کی طرف چلا گیا، یعنی کہ دھیان ادھر جزاک اللہ خیر فرین، ٹھیک ہے، الحمدللہ بہت فائدہ ہوا ہے چیز سے۔ بہت برکت کرے آپ کے لیے۔ جی نسیم کہیے مختصراً، اگر آپ بات کریں گے اور ان کو موقع ملے گا۔ جی مختصر کروں گی میں جی فرمائیے۔ الحمدللہ انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، مطلب یہ دیکھ لیجیے کہ کافی کریکشن ہو رہی ہے ہماری الحمدللہ۔ میں نا ایک سوال ہے بالکل چھوٹا سا، میرے پاس ایک میسیج آیا، اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے نا کسی میسیج یعنی ویڈیو تھی، سب کوئی عالم تھا، کوئی کیا کون تھا، صبر نہیں مانگنا چاہیے، جبکہ ہم دعا میں کہتے ہیں اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی کیوں نہیں صغیرا مانگنا چاہیے؟ کیا دلیل واجعلنی تھی اس کی ان کے پاس؟ کبیرا۔ ان کے کیا پاس دلیل؟ پتہ نہیں کیا دلیل کہہ رہے تھے، کہ پتہ نہیں ایک صحابی تھے، انہوں نے یہ کہا کہ پوچھا کہ صبر کے چلیں دیکھیے متعلق نسیم، اس کا میں آپ کو جواب دے لمبا دیتی ہو ہوں۔ جائے گی۔ جی میں اس کا جی جواب آپ دے دیتی ہوں۔ جب کوئی جی یہ کہے یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے تو ان سے پوچھنی چاہیے کہ اس کی دلیل کیا ہے، اور وہ دلیل میں میں دیکھنا چاہیے
کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کہا ہے کہ وہ کام کر لو اور اس کے بعد وہ کوئی اور بات کوئی لے کر آتے ہیں تو ہمارے لیے نبی کی بات مقدم ہے. اور اور اس سے قرآن پاک میں بھی ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا صبر نہیں مانگ صبر رسول دیکھیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر صابرین کرنے والوں کے ساتھ ہے. بے تو پھر شک اور ہمیں ربنا افرغ علینا صبرا صبروں میں وثبت ثبت غدام تو آپ کو ربنا آفرنا توفنا مسلمین، یعنی کہ دیکھیں انڈیل دے صبر. آپ کو تو قرآن سے دلیل مل گئی نا کہ صبر مانگنے کی دعا ہاں نہیں سکھائی مجھے جا رہی ہے. معلوم تو میں پھر ایسی کہتی چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے. دیکھ کر موبائل لوگوں میں کو نہیں دیکھیے کنفیوز ہوتا ہے جی کو. نہیں مجھے تو کنفیوز الحمدللہ آپ کیوں معلوم تھا. کنفیوز پہلے دیکھیں اب میں آپ کو اس کا حل بتا رہی ہوں نا آئندہ کے کنفیوژن سے بچنے کے لیے. جب کوئی ایسی چیز دیکھیں فوراً اس کو دو میزان ہے آپ کے پاس، قرآن اور حدیث، ان پر پرکھ لیں اور اگر اس کے مطابق وہ غلط ثابت ہو تو ڈیلیٹ کا بٹن اسی لیے دیا گیا ہے. اور ان کو سمجھائیں بھی کہ دیکھیں آپ جو بات یہ کہہ رہے ہیں نا یہ تو قرآن سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی باتیں اپنے دل سے گھڑ لینا یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے. تو الحمدللہ اب تو آپ کو جواب مل گیا نا. بارک اللہ فی علمک. الکا آپ کہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری ایک بات بڑی کلیئر ہوئی. میں 10 ایئر سے پاکستان آئی تھی اور میں نے کبھی مسجد میں نماز نہیں پڑھی تھی اور نہ کبھی عید کے لیے کہتی ہوتی تھی مجھے بھی لے جائے. ادھر نہیں عورتیں اتنا جاتی، وہ پتہ نہیں کون لوگ جاتے ہیں. تو میں نے کہا مجھے ٹھنڈک بات مل گئی ہے، میں ان سے کہہ سکتی ہوں کہ میں بھی جانا ہے مسجد میں، کیونکہ میری یہ بات بہت کلیئر. میرا بڑا دل کرتا تھا پاکستان کی مسجد میں جانے کو. آپ کہاں رہتی ہیں الکا؟ الحمدللہ میں آپ کہاں؟ گوجرانوالہ سٹی میں رہتی ہوں. اچھا چلے اب تو آپ حدیث پڑھا دیں اور چل جائیں. کوئی ہاں نہ کوئی میرے پاس مسجد تو کتاب ہوگی ہے، جو میں آپ کو کھول کے لے گا. دکھاؤں گی ان کو. یہ دیکھیے اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، میں جا سکتی ہوں مسجد میں. الحمدللہ آج دیکھیں ہم نے صبح کی بھی پڑھ لی اور رات کی بھی پڑھ لی، سب پڑھ لیا. بالکل. اور بارک مجھے اتنا اللہ. اچھا لگ رہا تھا، میں نے کہا یہ کہ وہ اس دنیا میں چلی گئی تھی کہ یہ سب جاتی ہوں گی الحمدللہ چادریں لے کے، کیا مزہ ہوگا ان کا. الحمدللہ. شبانہ آپ کہیے. الحمدللہ. جی میں بہت لوگ کہتے ہیں نا اسلام بڑا بیکورڈ ریلیجن ہے، تو آج جو عورتوں کے بارے میں پڑھا کہ اندھیرے میں بھی وہ نکل سکتی ہیں نماز کے لیے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی شوہروں کو کہ ان کو جانے دیا کرو. تو یہ پڑھ کر تو مجھے بڑا مزہ آیا کہ مطلب ہم نے اپنے اوپر یا ہمارے مردوں نے ہم پر اتنی پابندی لاگو کی ہوئی ہے، مگر ہم جا سکتے ہیں پڑھنے کے لیے رات کو. بس جو کام بھی کریں نا شرع صدر کے ساتھ کریں، اور جب جی علم حاصل ہوتا ہے تو شرع صدر حاصل ہوتا ہے. بارک اللہ فی علمک. سمین عثمان آپ کہیے. میں اصل میں نا حی علی الصلاح کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں، جاننا چاہتی ہوں کہ حی علی الصلاح ایک بکلیٹ فارم میں ہے، کس فارم میں؟ اس لیے میں کہ مجھے بتاتی کبھی بھی کوئی کتاب نہیں ملی. میں نے جب بھی کبھی میں آلودہ کے بتاتی ہوں جو بک اس پہ جا کر پتا کیا تو میں بتا دیتی ہوں آپ کو. حی علی الصلاح جو ہے وہ لیکچرز کی ایک سیریز ہے جو الہدا کی جو ویب سائٹ ہے www.farhathashmi.com اس پر اپلوڈڈ ہے. بیوٹیفل سیریز ہے اور اس کا لنک ہم گروپ میں ڈال دیں گے. ابھی یہ بکلیٹ فارم میں نہیں آئی ہے، لیکن یہ ہم نے سب سے پہلا کورس جو جب کرونا شروع ہوا تو ہم سب آن لائن جب چلے گئے تو جو ہم نے سب سے پہلا کورس شروع کیا تھا آن لائن وہ حی علی الصلاح ہی تھا. بہت ساری کلاسز تھیں اس کی ہماری جو ہم نے آن لائن لی، اور بہت ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہے تھے کیونکہ سب کرونا میں گھر سے ہی لے رہے تھے، اور ہم سے بہت سے ساتھی ابھی تک بھی کنیکٹڈ ہیں. تو اگر آپ اس کو سننا چاہتے ہیں تو ہم فیس بک کا بھی لنک، کراچی کا فیس بک کا لنک بھی ڈال دیں گے جس پہ سارے اس کے ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں، اور انشاءاللہ ہم ویب سائٹ کا بھی ڈال دیں گے. آپ ضرور سنیے، آپ کے علم و عمل میں بہت برکت آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے سمین؟ انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. میں اصل میں نا یہ لیکچرز میرے پاس سیو ہیں، جب پہلی نہیں دفعہ استاذہ نے پڑھائے تھے تب کے میرے پاس سیو ہیں، لیکن ایز سچ کوئی بکلیٹ نہ ہونے بک کی نہیں وجہ ہے، سے بک ہاں نہیں. میں کچھ اگر پڑھ آپ نہیں کو بک سکی. چاہیے نا، نہیں آپ سنیں، اس کے لیے پھر ہم آپ کو نا جو فیس بک کا دیں گے نا، کراچی فیس بک کا لنک، وہاں اس کی ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں تو وہاں پر پھر ٹیکسٹ بھی آپ کو مل جائے گا. دوسری بات یہ چلیں ٹھیک کہ آپ اور اگر اس مزید جاننا چاہتے ہیں نا بک کے ساتھ تو وہ نماز نبوی میں وہ بھی farhatashmi.com پہ اپلوڈڈ ہے، اس کی بک بھی موجود ہے. ٹھیک ہے چلیں. ٹھیک ہے. لاسٹ کمنٹ تھینک دیکھتی یو. ہوں. فرحت آپ کہیے. فرحت مسعود. ہاں جی، بس جس طرح سے اساتذہ نے فرمایا تھا کہ جس طرح کہ بھئی ہم لوگ نماز میں بہت جلدی کرتے تھے اور اب اپنے اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ پیر کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح سے کھڑا ہونا ہے اور اللہ اکبر پڑھ کے کوئی کھڑا ہونا ہے، تو ایک ایک چیز کے لیے کرتے ہیں نا تو کافی لمبی اور اچھی نماز ہو جاتی ہے.
اور اس کے لیے بہت ہم لوگ آپ کے شکر گزار ہیں کہ ہمیں ایک ایک چیز کے بارے میں اب ہر وقت خیال ہوتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے، ہر چیز کا، کہ ہاتھ کس طرح سے باندھنے ہیں، کس طرح سے وہ ہے، دیکھنا نہیں ہے ادھر ادھر بائیں ادھر ادھر، وہ نہیں کرنا ہے. تو کافی چیزیں نا اس میں نماز میں بہت خشوع آیا ہے الحمدللہ. بارک اللہ فیکی. چلیں ایک آدھ منٹ میرے پاس اور ہے، کوئی اور اگر کچھ کمنٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو اپنا نام لیں، بتائیں اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو. چلیں جی جی طاہرہ یاسمین. جی طاہرہ فرمائیے. جی مجھے یہ جب میں تشہد کے لیے میں اکثر بھول جاتی تھی نا نماز پڑھتے کہ تشہد یہاں رک جائیں، پہلے میں ایک لفظ کو درست کراؤں. تشاہد، تشاہد بولے. تشاہد. شاباش جی، اب میں بتائیں. تشاہد بھول جاتی تھی کہ پھر مجھے یہ پتہ نہیں یاد نہیں رہتا تھا کہ میں نے تشاہد کیا ہے کہ نہیں، اور میں رکعت پہ کھڑی ہو جاتی تھی. تو اب یہ مجھے یہ گفٹ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور پھر بعض اوقات میں دوبارہ بیٹھ کے تشاہد پڑھتی تھی. تو اب یہ میرے لیے بڑی سیٹسفیکشن کی بات تھی کہ نہیں، نماز ہو جاتی ہے، آخر میں صرف سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے. جی اگر کھڑے ہو جائیں نا آپ، اور کھڑے ہوتے ہوئے یاد آ جائے ابھی نہ پڑھا ہو آپ نے، سورۃ فاتحہ نہ پڑھی ہو، تو آپ بیٹھ جائیں واپس دوبارہ. بعض کے نزدیک تو اگر سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لیے تو آپ بعد میں بیٹھ جائیں اور دوبارہ پڑھ کے اٹھ جائیں. لیکن جی اگر اٹھتے ہوئے یاد آ رہا ہے یا کھڑے ہو کے یاد آ رہا ہے تو آپ بیٹھ کے پڑھ لیں. لیکن اگر بھول گیا اور آپ نے آگے سب کچھ پڑھ لیا اور اگلی رکعت بھی شروع کر دی تو پھر آخر میں سجدہ سہو. ٹھیک ہے. جی جی میں نے الحمدللہ. ایک بات پوچھنی تھی کہ یہ مجھے اساتذہ یا اساتذہ، یہ پلورل میں اور اس سوال سنگولر میں اس کو بھی اسپیلنگ میں کیا کریکٹ فرق ہے؟ دیکھیں، میں جی کریکٹ دیکھیں، یہ آپ میں سے بہت سے لوگ جب یہ لفظ بولتے ہیں تو غلط بول دیتے ہیں. اگر آپ نے کہنا ہے استاذہ تو وہ اس کا مطلب ہے استاد میل کو کہتے ہیں اور استاذہ فیمیل کو کہتے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں نا اساتذہ تو وہ مطلب ہوتا ہے استاذہ کی جمع، یعنی کئی استاذہ. ٹھیک ہے. تو آپ سب نے جب استاذہ کی بات کرنی ہے تو کہنا ہے استاذہ. بس یہیں تک آج بات کرتے، پریکٹس کیجیے گا، کبھی سوالات اگلے ہفتے، کیونکہ اب آپ کا جناب ہے ٹائم حدیث سنانے کا، ٹیکسٹ ریڈنگ کا. تو اوور ٹو یو شفیع. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ یہ تھی کہ روم 12 اور روم 13 کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ انشاءاللہ ایک ہی جگہ ہوں گے. تو آپ کو ایک ہی جگہ پر لکھا ہوا نظر آئے گا، روم 12 پلس روم 13. ٹھیک ہے. رومز جو ہیں وہ سارے کے سارے میں نے اوپن کر دیے ہیں. اپنے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر دیکھیے گا، آپ کو آپشن نظر آ رہا ہوگا جوائن بریک آؤٹ روم کا. آپ کو اس پر کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے سارے رومز آ جائیں گے. آپ نے اپنا روم سلیکٹ کرنا ہے اور انشاءاللہ پھر اپنے روم میں جانا ہے. جی اور جو مین سیشن کے ساتھی ہیں وہ سب یہیں رک جائیے انشاءاللہ. ہم ٹرانسلیشن ٹائم جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہاں پر شروع کریں گے. جی تو آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ شروع کریں پھر ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارہ، فاطمہ ہینڈ ریز کیجیے آپ سب اپنے. جی شبانہ آپ شروع کریے. باب اذا رکع دون الصف عن ابی بکرۃ انہ انتہى الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو راکع فرکع قبل ان یصل الى الصف فذکر ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال زادک اللہ حرصا ولا تعد. ماشاء اللہ تبارک اللہ، بہت ہی پیارا پڑھا آپ نے شبانہ، الحمدللہ. فاطمہ آپ پڑھیے حدیث نمبر 780 انشاءاللہ. باب لا يكف ثوبه في الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على 7 لا أكف شعرا ولا ثوبا. ماشاء اللہ فاطمہ، یو ہیو ویری بیوٹیفل پیس. آپ بہت اچھے سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہو، ہر بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے الحمدللہ. نیکسٹ حدیث دیکھتے ہیں. حدیث نمبر 781 ہے. اس میں ایک بہت پیاری دعا بھی ہے. سارا آپ پڑھیے.
باب التسبيح والدعاء في السجود. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. ماشاء اللہ تبارک اللہ، بہت ہی پیارا آپ نے پڑھا سارا. یہ حصہ دوبارہ پڑھیے گا، دعا کے جو اوپر والی لائن ہے اس کو دوبارہ پڑھیے گا. يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده. ٹھیک ہے، الحمدللہ اب آپ نے ٹھیک کر لیا. افشین آپ نیکسٹ ہیں، آپ پڑھیے حدیث نمبر 786 انشاءاللہ. باب من استوى قائدا في وتر من صلاته ثم نهض. عن اچھا أبي افشین رکے یہاں پر. ابھی کیا کہتے ہیں، سارہ اور فاطمہ آپ باری باری یہی دوبارہ اوپر پڑھیے گا ٹائٹل، اور آپ نے افشین غور سے سننا ہے، پھر میں آپ سے دوبارہ پڑھواؤں گی. پڑھیے، صرف اتنا حصہ پڑھیے. سارہ، فاطمہ. باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. ٹھیک ہے، اب آپ پڑھیے فاطمہ. باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. افشین آپ نے نوٹ کیا؟ جی باجی. باب اب آپ، ہاں، بابو یا بابن، اور پھر جہاں نہیں مل رہا وہاں نہ ملائیں، اور کوئی قاعدہ نہیں ہے یہ، کیونکہ ہم عربک ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں نا، تو آپ قرآن کی طرح نہیں پڑھیں گے، تھوڑا سا مختلف ہی رکھیں گے اس کو انشاءاللہ. چلیے اب ٹھیک آپ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. باب من استوى قائدا في وتر من صلاته ثم نهض. یہاں آپ قائدوں کیوں پڑھ رہی ہیں؟ قائدا. قائدن، ٹھیک ہے. پھر دوبارہ پڑھیے. بابو باب من استوى قائدا في وتر من صلاته ثم نهض. ٹھیک ہے، گڈ. اب آگے پڑھیے. عن أبي قلابة قال أخبرنا مالك بن خويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قائدا. ٹھیک ہے، ویری نائس. اس کو دیکھیں کیا ہے. یہ کیا ہے؟ پورا پڑھیے. فإذا كان. ہاں، اس کو اذا جب، تو آپ اس کو 2 کاؤنٹس پورا ہی رکھیے، ٹھیک ہے. جلدی سے نہ پڑھیں کہ وہ اذا سننے میں جب نہ لگے، ٹھیک ہے. فاذا کانا. ٹھیک ہے. فإذا كان في وتر من صلاته. ٹھیک ہے، ویری گڈ. اچھا تو جناب بتائیے نیکسٹ کون ہے اب ہمارے ساتھ؟ اپنا ہینڈ ریز کیجئے. تمین آپ سنائیں گی؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ سنائیے حدیث نمبر 793. باب التشهد في الأولى عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر فقام عليه وجلوسا فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. اچھا یہ بتائیں، آپ اسکرین سے پڑھ رہی ہیں یا آپ کے پاس کوئی ٹیکسٹ ہے اس سے پڑھ رہی ہیں؟ نہیں، میں اسکرین سے پڑھ رہی ہوں. اچھا پھر اور یہاں پر تھا، یہاں پر نہیں تھا. پھر دوبارہ یہاں سے پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر الظہر. ٹھیک ہے. الظہر فقام وعلیہ جلوس یہ کیا لفظ تھا؟ اس کا الف فلما آپ نے ڈراپ. ہاں، پھر جب فلما فلما. ٹھیک ہے، فلما. کان ٹھیک فلما ہے، بس اس کو کان فلما ما نہیں پڑھیں گے نا، ایک الف ڈراپ ہو جائے گا ورنہ. فلما، پھر جب کان فلما. ٹھیک ہے، فلما الحمدللہ. اچھا پڑھا آپ نے بھی سمین. اور نیکسٹ کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیں تو کافی سارے ساتھی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے اپنا گروپ کیوں نہیں جوائن کیا؟
کسی کو کوئی دقت ہے، کوئی مشکل ہے، بتائیے گروپ جوائن کرنے میں، ہم آپ کی مشکل حل کر دیتے ہیں. جی مسز عامر ہیں، راشدہ خالد ہیں، شگفتہ منیر ہیں، سمارہ نسیم ہیں. آپ اپنا مائک کھول سکتے ہیں. کوئی اور جو یہاں سنانا چاہیں؟ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ایز لسنر شامل ہیں انشاءاللہ. تو ایسا کرتے ہیں، پھر سے راؤنڈ 2 کر لیتے ہیں. ہمارے پاس کچھ 1-1.25 منٹ ہے. شبانہ آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ پڑھنا چاہیں گی یہ والی حدیث جو سامنے ہے؟ جی ٹھیک ہے، باب آپ یہاں تک پڑھ لیں، پھر آگے فاطمہ کو پنک جو حصہ ہے نا اس سے پیچھے پیچھے پڑھ لیجیے آپ. جی باب التشہد فی الآخرہ عن شقیق ابن سلمۃ قال قال عبد الله كنا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلنا السلام علی جبریل و میکائیل السلام علی فلان و فلان فالتفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال. آگے پڑھو. ٹھیک ہے، الحمدللہ. فاطمہ آپ یہاں سے آگے کنٹینیو کریں. ان اللہ إن الله هو السلام فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمدللہ. یہاں پہ جو ہے ہمارا ٹرانسلیشن ٹائم بھی مکمل ہو گیا ہے، اور اب ہمارا پول ٹائم ہے انشاءاللہ. اور پولز کے لیے میں دعوت دوں گی بشرا شہباز کو. بشرا مائک از اوور ٹو یو ناؤ. جزاک اللہ خیرہ. آج کے ہمارا کوئز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا کوئز پول حدیث نمبر 806 سے 824 پر مشتمل ہے. کوئز پول کی طرف چلتے ہیں، ڈسپلے کر دیجئے. جی شکریہ. آج کا کوئز پول ہمارا 12 کوسچنز پر مشتمل ہے. پہلا سوال دیکھتے ہیں. سوال نمبر 1، یتیم کہتے ہیں، یعنی اگلے جو 2 ہمارے پاس آپشنز ہیں وہ یتیم کی ڈیفینیشن کے بارے میں ہوں گے. یتیم کہتے ہیں آپشن نمبر 1 نابالغ بچہ جس کا والد فوت ہو چکا ہو. آپشن نمبر 2 جوان شخص جس کا والد فوت ہو چکا ہو. کوسچن نمبر 2 ہے عورتوں بچوں کو عید کی نماز پڑھنے عیدگاہ آپشن نمبر 1 جانا چاہیے، آپشن نمبر 2 نہیں جانا چاہیے کیونکہ اس سے شور ہوتا ہے. کوسچن نمبر 3 ہے فجر اور عشاء کی نماز بچے اور خواتین مسجد میں آپشن نمبر 1 پڑھ سکتے ہیں، آپشن نمبر 2 نہیں پڑھ سکتے. کوسچن نمبر 4 ہے جو کہ حدیث نمبر 808 پر مشتمل ہے. الفاظ دیکھتے ہیں اس کے. فقالا ان الناس قد صلوا ورقدوا وَإِنَّكُمْ لَن تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَّن تَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے لوگ نماز پڑھ کر سو چکے لیکن تم لوگ جب تک نماز کا انتظار کر رہے گویا کہ آپشن السلام نمبر 1. علیکم ورحمۃ اللہ. بشرا لیٹ می ری شیئر دا پولز. آئی تھنک سم تھنگ وینٹ رانگ. ٹھیک ہے اوکے شور. جی. شوڈ آئی کلوز؟ نہیں ہاں آپ بند کر دیجیے بھلے اپنے پاس سے. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اوکے چلیں. کوسچن نمبر 4 سے دوبارہ سے دیکھتے ہیں ہم. کوسچن نمبر 4 جو ہے وہ حدیث نمبر 808 پر مشتمل ہے. فرمان ہے فقال ان الناس قد صلوا ورقدوا وانکم لن تزالوا فی صلاة من تظرتم الصلاة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے لوگ نماز پڑھ کر سو چکے لیکن تم لوگ جب تک نماز کا انتظار کر رہے گویا کہ آپشن نمبر 1 نماز سے دور رہے، آپشن نمبر 2 نماز میں رہے. کیا آپ لوگ اٹیمپٹ کر پا رہے ہیں ان پولز کو؟ اگر نہیں تو پلیز میسج میں لکھ کے بتا دیجئے.
जी मुझे लग रहा है कि अभी भी प्रॉब्लम है। बुशरा, मैं कुछ ऐड करूं? जिनको जी पोल्स sure. नहीं नजर आ रहा ना, वो अपनी स्क्रीन पर सबसे नीचे देखें, जहां पर सारे ऑप्शंस आ रहे होते हैं ना, वहां पर आप थोड़ा सा आगे करें तो 3 डॉट्स जिसके नीचे मोर लिखा होता है, आप उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास जो सारे ऑप्शंस आते हैं उसमें से पोल/क्विज़ेस पर क्लिक करें तो ये पोल्स आपके सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो जिनको नहीं नजर आ रहा वो प्लीज ये स्टेप कर लें। जज़ाकल्लाह खैर। चले हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हदीस नंबर 814 से। काला कुल फ़इन्नी उनाजी मन ला तुनाजी। फरमाया खाओ मेरी जिनसे सरगोशी रहती है तुम्हारी नहीं रहती। ये अल्फाज डैश ने अदा फरमाए। ऑप्शन नंबर 1 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऑप्शन नंबर 2 जिब्रील अलैहि सलाम। क्वेश्चन नंबर 6 है हदीस नंबर 817 से। अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल गुस्लु यौमल जुमअती वाजिबुन अला कुल्ली मुहतलिम। इस हदीस में मुहतलिम से मुराद है ऑप्शन नंबर 1 नाबालिग, ऑप्शन नंबर 2 बालिग। क्वेश्चन नंबर 7 है बाब खुरूजिन निसाई इलल मसाजिद बिल्लैली वल गलसी। औरत का रात में और डैश। ट्रांसलेशन के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 अंधेरे में मस्जिदों में जाना, ऑप्शन नंबर 2 ईदैन में मस्जिदों में जाना। क्वेश्चन नंबर 8 है बाब यस्तकबिलुल इमाम उन्नासा इज़ा सल्लमा। इमाम जब सलाम फेर चुके तो। राइट ट्रांसलेशन के लिए 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 लोगों से मुंह फेर कर बैठे, ऑप्शन नंबर 2 लोगों की तरफ मुंह करके बैठे। क्वेश्चन नंबर 9 है इंसान ऐसी जगह जहां उसने फर्ज नमाज अदा की थी वहीं ऑप्शन नंबर 1 नफल अदा कर सकता है, ऑप्शन नंबर 2 नफल अदा नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 10 है एक मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज असर अदा करके तेजी से सलाम फेर कर चले गए। जाने की वजह क्या थी? आज हमने पढ़ा। ऑप्शन नंबर 1 है सदका करने के लिए, ऑप्शन नंबर 2 खाना खाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कोई भी काम दाएं तरफ से शुरू करना, क्या है इसकी हैसियत दीन में? ऑप्शन नंबर 1 वाजिब है, ऑप्शन नंबर 2 मुस्तहब है। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि लास्ट क्वेश्चन है कच्चा लहसुन खाकर मस्जिद में जाने से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑप्शन नंबर 1 मना नहीं फरमाया है, ऑप्शन नंबर 2 मना फरमाया है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे लग रहा है कि सभी के लिए पोल्स ओपन हो चुके हैं और सब लोग ही उसे अटेम्प्ट कर रहे हैं और बारकल्लाह काफ़ी स्पीड से भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे ही 90% अटेम्प्ट कर देंगे तो फिर हम आंसर्स की तरफ चलेंगे। आसान से सवालात हैं और जो आपने लेसन सुना उसी पर मुश्तमिल है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह 90% हमारे साथियों ने क्विज पोल्स को अटेम्प्ट कर दिया है तो हम आंसर्स को देख लेते हैं एक मर्तबा। जी आंसर्स को डिस्प्ले कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा यतीम कहते हैं। किसे कहते हैं यतीम? ऑप्शन नंबर 1 जो था सॉरी यतीम कहते हैं। इसका राइट आंसर है नाबालिग बच्चा जिसका वालिद फौत हो चुका हो। और उस्तादा ने इसको बिल्कुल वाज़ेह करके बहुत खूबसूरत मिसाल से भी समझाया। क्वेश्चन नंबर 2 था औरतों और बच्चों को ईद की नमाज पढ़ने ईदगाह जाना चाहिए और माशाल्लाह 100% साथियों ने इस सवाल का जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया। क्वेश्चन नंबर 3 था फजर और इशा बच्चे और ख़वातीन मस्जिद में पढ़ सकते हैं। ये राइट आंसर है और माशाल्लाह 100% साथियों ने ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त दिया। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हदीस नंबर 808 पर मुश्तमिल था, जिसमें हमने ट्रांसलेशन पढ़ी थी हदीस हदीस के अल्फाज की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरे लोग नमाज पढ़कर सो चुके लेकिन तुम लोग जब तक नमाज का इंतजार करते रहे। गोया के राइट आंसर था इसका कि नमाज में रहे, यानी जितनी देर नमाज का इंतजार करते रहे नमाज में रहने का सवाब हासिल करते रहे। ये राइट आंसर है और माशाल्लाह 97% साथियों ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। क्वेश्चन नंबर 5 था जो कि अल्फाज थे, उसको बताना था कि किसके हैं। अल्फाज थे काला कुल फ़इन्नी उनाजी मन ला तुनाजी। तो ये अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे और माशाल्लाह 90% साथियों ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। क्वेश्चन नंबर 6 था हदीस नंबर 817 से।
جس میں ہمیں یہ بتانا تھا کہ اس حدیث میں محتلم سے مراد کیا ہے، تو اس میں مراد بالغ شخص ہے، جو کہ استاذہ نے اس کی وضاحت کی تھی، اور ماشاءاللہ 94% ساتھیوں نے بالکل درست جواب دیا۔ کوشچن نمبر 7 تھا کہ باب خروج النساء الی المساجد باللیل والغلس، عورت کا رات میں اور ڈیش، اس کا رائٹ آنسر ہے اور اندھیرے میں مسجدوں میں جانا، اور ماشاءاللہ 95% ساتھیوں نے بالکل درست جواب دیا۔ کوشچن نمبر 8 ہے باب یستقبل الامام الناس اذا سلم، امام جب سلام پھیر چکے تو وہ لوگوں کی طرف منہ کرے۔ 99% ساتھیوں نے بارک اللہ بالکل درست جواب دیا۔ کوشچن نمبر 9 تھا انسان اسی جگہ جہاں اس نے فرض نماز ادا کی تھی وہیں نفل بھی ادا کر سکتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس جگہ سے ہٹے اور مختلف جگہ پہ جا کے نماز ادا کرے، جیسا کہ ہمارے ہاں کچھ جگہوں پہ یہ بات کہی جاتی ہے، لیکن بہرحال اس کی اجازت ہے کہ جہاں فرض نماز پڑھی وہیں پر آپ نفل نماز پڑھ لیں، اور ماشاءاللہ 97% ساتھیوں نے بالکل درست جواب دیا۔ کوشچن نمبر 10 تھا ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز اثر ادا کر کے تیزی سے سلام پھیر کر چلے گئے، جانے کی وجہ کیا تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے کے لیے چلے گئے تھے، اور ماشاءاللہ 97% ساتھیوں نے بالکل درست جواب دیا۔ بارک اللہ فی علمک۔ کوشچن نمبر 11 ہے کوئی بھی کام دائیں طرف سے شروع کرنا مستحب ہے، رائٹ آنسر ہے، اور 86% ساتھیوں نے بالکل درست جواب دیا۔ یہ فرض نہیں ہے، یہ مستحب ہے، اور مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے پر ثواب ہو لیکن نہ کرنے پر گناہ نہ ہوتا ہو۔ کوشچن نمبر 12 تھا کہ کچا لہسن کھا کر مسجد میں جانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یہ رائٹ آنسر ہے، اور 93% ساتھیوں نے بالکل درست جواب دیا۔ چلیں الحمدللہ، اس کے ساتھ ہی ہمارے کوئز پولز کا وقت مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔